جب ایل سی کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ ایل سی یا لیٹر آف کریڈٹ کہتے کسے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اس کے اندر جب بینک آتا ہے تو اس کی کیا صورت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، لیٹر آف کریڈٹ جس کا ہم عربی میں ترجمہ خطاب الزمان سے کرتے ہیں، ایک طرح کا گارنٹی لیٹر ہوتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کراچی میں بیٹھا ہوا لاہور سے کوئی سامان منگوا رہا ہے، تو لاہور والا سیلر یعنی بائے ہوا اور کراچی والا مشتری ہوا۔ اب بائے اور مشتری ان دونوں کی ایک ایک خواہش ہوتی ہے۔ بائے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا سامان جب پہنچے تو مجھے قیمت مل جائے، اور مشتری کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھ تک صحیح سامان پہنچے۔ اگر آپ کوئی سامان لاہور سے منگواتے ہیں، پارسل آ رہا ہے، تو آپ کے دل میں سب سے بڑا دھڑکا کیا لگا رہتا ہے؟ پتہ نہیں کیا سامان آئے، پتہ نہیں کیا نکلے۔ تو دنیا میں ایک تصور یہ رائج ہوا کہ اگر ہم کچھ فاصلے پر خرید و فروخت کریں، چاہے دو ملک آپس میں کریں یا ایک ہی ملک کے اندر دور دراز کے لوگ کریں، تو ان کی تجارت کو ایک گارنٹی پرووائڈ کرنا، گارنٹی فراہم کرنا کہ آپ بحیثیت بائے، بیچنے والے سیلر کی حیثیت سے جو چیز بیچیں گے آپ کو اس کی پیمنٹ مل جائے گی، اور جو بیچیں گے بحیثیت، جو خریدیں گے بحیثیت مشتری، آپ تک مال صحیح آئے گا۔ اس کا ایک نظام بنایا جائے۔ اب اس نظام کے دو حصے ہیں، ایک ہے پیمنٹ جس کا تعلق بائے سے ہے، سیلر سے، اور ایک ہے سامان کی صحیح وصولی اور ادائیگی، اس کا تعلق ہے مشتری سے۔ تو اس میں سے جس حصے کا تعلق پیمنٹ سے ہے یعنی ادائیگی سے، اس کا تعلق چونکہ بینک سے بنتا ہے، کیونکہ بینک کا بنیادی کام کیا ہے؟ پیمنٹ ہے نا، لین دین۔ آپ کا پیسہ ان کو، اگر آپ نے بجلی کا بل ادا کرنا ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ بینک جاتے ہیں، کہ الیکٹرک نہیں جاتے آپ۔ گیس کا بل ادا کرنا ہو، اگر آپ نے اپنا لینڈ لائن فون کا بل ادا کرنا ہو تو آپ بینک جاتے ہیں۔ تو بینک کا ایک کام ہوتا ہے سیٹلمنٹ آف کلیم، ایک دوسرے پر خرید اور فروخت کے نتیجے میں جو واجبات قائم ہوتے ہیں ان کی ادائیگی، یہ بینک کا ایک بنیادی کام ہے۔ آج کل آپ دیکھیں، اسکول کی فیس آپ کو بھرنی ہو، بجلی کا بل بھرنا ہو، ٹیلی فون کا بل بھرنا ہو، گیس کا بل بھرنا ہو، آپ جا کے بینک میں پیمنٹ کرتے ہیں۔ اب تو آن لائن کرتے ہیں۔ تو دنیا میں پیمنٹ کے لیے گارنٹی پرووائڈ کر سکتا ہے، گارنٹی فراہم کر سکتا ہے بینکنگ سسٹم، اور سامان کے بارے میں گارنٹی فراہم کرنا بینکنگ سسٹم کا کام نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سامان کے بارے میں گارنٹی فراہم کرنا بینکنگ سسٹم کا کام نہیں ہے، چنانچہ بینکنگ سسٹم پیمنٹ کی گارنٹی دیتا ہے۔ یعنی بینکنگ سسٹم یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سے، جاوید صاحب سے اگر عبد الجبار صاحب نے خریداری کی ہے، تو عبد الجبار صاحب جاوید صاحب کو فلاں مقررہ تاریخ پر وہ رقم ادا کر دیں، اس معاملے کی ذمہ داری بینکنگ سسٹم اٹھا لیتا ہے۔ لیکن عبد الجبار صاحب جو جاوید صاحب کو پیمنٹ کر رہے ہیں، تو اسی طرح عبد الجبار صاحب کو بھی گارنٹی چاہیے کہ جاوید صاحب مجھے صحیح سامان بھیجیں گے۔ یہ گارنٹی بینک کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ چنانچہ اگر آپ کو پورٹ پر سامان جہاز میں ڈالا جا رہا ہے، پاکستان میں کوئی شخص بیٹھ کے باہر سے مال منگوا رہا ہے، پورٹ پر سامان ڈالا جائے گا،
تو وہ سامان صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے الگ طریقہ کار ہوتا ہے سرٹیفیکیشن کے، جو کہ پورٹ کے اوپر قائم بہت سارے ادارے، خود پورٹ کے لوگ بھی بل آف لیڈنگ کے اندر اس چیز کی کنفرمیشن کرتے ہیں کہ یہ مال چڑھایا گیا ہے، اور اس کی تفصیل اس کے اندر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ ایک اضافی طور پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب آپ مال چڑھوائیں گے تو فلاں ادارے کی تصدیق بھی چاہیے، اس کے پورے سرٹیفیکیشن کے پورے ادارے ہیں جن کا کام ہوتا ہے جا کے چیزیں چیک کرنا، ویریفائی کرنا، لیکن وہ والی جو نظام، وہ والی جو تصدیق ہے یا وہ والی گارنٹی کا جو نظام ہے، وہ چونکہ مالیاتی معاملہ نہیں ہے، مالیاتی نہیں ہے نا وہ معاملہ، یعنی اگر ایک آدمی نے مثال کے طور پہ جرمنی سے کوئی بیٹریاں منگوائیں الیکٹرک گاڑیوں میں لگنے والی، تو بھیجنے والے نے کیا وہی بیٹریاں بھیجی ہیں نہیں بھیجی جرمنی سے، اس کی تصدیق کرنا تو ٹیکنیکل کام ہوا نا، یہ تو بینک نہیں کر سکتا۔ تو مال کی تصدیق کرنا یہ الگ ادارہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ جو پاکستان میں بیٹھا ہے اس نے کہہ دیا کہ جرمنی کے اندر فلاں ادارہ، جو کہ مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ آپ نے کہا جرمنی کے اندر ایک انرجی ٹیکنیکل بورڈ ہے، آپ اس کا سرٹیفکیٹ ہمیں دیں گے، اور انرجی ٹیکنیکل بورڈ والوں نے یہ کہہ دیا کہ جب آپ مال چڑھا رہے ہوں گے، جرمنی میں کہہ دیا، تو ہمارا بندہ وہاں جا کر ایک ایک پیکنگ کو ویریفائی کرے گا اور وہ رپورٹ دے گا کہ جی 60,000 پیس چڑھائے گئے اور سارے پیس کے اندر فلاں 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 ریکوائرمنٹ پوری تھی۔ جب وہ سرٹیفکیٹ بل آف لیڈنگ کے ساتھ یہاں پہنچے گا تو یہ کہہ دے گا میں ادائیگی کر دوں گا۔ تو دو باتیں سمجھ لیں آپ کہ ایل سی ہمیشہ خریداری کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس میں ایک بیچنے والا ہوتا ہے، خریدار ہوتا ہے۔ بیچنے والے کو پیسے کی ضمانت چاہیے ہوتی ہے اور خریدار کو مال کی ضمانت چاہیے ہوتی ہے۔ تو مال کی ضمانت دیں گے وہ ادارے جو کہ اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہیں، اور پیمنٹ کی ادائیگی کی گارنٹی کون دے گا؟ وہ ادارہ جو کہ پیمنٹ کے اندر ایکسپرٹ ہے۔ پیمنٹ میں ایکسپرٹ کون ہوتا ہے؟ بینکنگ سسٹم۔ تو اس وجہ سے لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں اس کو۔ چنانچہ اگر ایک آدمی کراچی میں بیٹھ کر جرمنی سے سامان منگوا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ بینکنگ چینل سے سامان آئے۔ بہت اچھا کوئی دوست ہے اس کا جرمنی میں پرانا، اس نے اپنے دوست کو لکھا کہ آپ مال بھیج دیں، اس نے کہا ٹھیک ہے بھیج رہا ہوں، لیکن 95-96% اس طرح خریداری اب نہیں ہوتی۔ میں اگر کراچی میں بیٹھ کر جرمنی میں سیمنس کمپنی سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے 15 kV کے 20 ٹرانسفارمر بھیج دیں، جس ایک ٹرانسفارمر کی قیمت مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپے، تو وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے نام ایک ایل سی کھول دیں، ایل سی کھول دیں، آپ خریدار ہیں، آپ جائیں اور میرے نام ایل سی کھول دیں، اور ایل سی کھولیں آپ میرے نام، جرمنی کا ایک بینک ہے ڈوئچے بینک، ڈوئچے بینک میں ایل سی کھولیں۔ اب وہ آدمی پاکستان میں یہ دیکھے گا کہ جس بینک سے میں کام کرتا ہوں ایل سی کا، اس بینک کا تعلق جرمنی کے ڈوئچے بینک سے ہے۔ بینکوں کا آپس میں بھی ایک تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بینکوں نے، بینک کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ٹریجری اینڈ ایف آئی، فائنینشیل انسٹیٹیوشن۔ تو انہوں نے آپس میں تعلق اور رابطے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ایک بینک قائم ہوا، انہوں نے جا کر جرمنی میں، فرانس میں، ہر جگہ اپنے اپنے خط لکھ کر اپنا تعلق قائم کرنا ہے کہ ہم پاکستان میں ہم ایک بینک بنے تو ہم آپ سے آنے والے وقتوں میں ٹریڈنگ کیا کریں گے، آپ سے یہ کریں گے۔ انہوں نے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، یہ انہوں نے لکھ دیا نہیں ابھی نہیں کر رہے، ہم 6 مہینے بعد کریں گے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو بینک ہے، فرض کریں کہ ایک آدمی ہے جس کا حبیب بینک میں اکاؤنٹ ہے، حبیب بینک سے کام کرتا ہے، اس نے حبیب بینک سے جا کر رابطہ کر کے کہا مجھے ڈوئچے بینک، جرمنی کے بینک میں ایل سی کھولنی ہے۔ تو دو صورتیں ہیں، تو حبیب بینک کا ڈوئچے بینک سے براہ راست تعلق ہوگا یا بالواسطہ ہوگا۔ بالواسطہ تعلق کا مطلب ہے کہ حبیب بینک نے کہا میرا تعلق ڈوئچے بینک سے تو نہیں ہے، البتہ میرا تعلق مثال کے طور پہ دبئی کے بینک سے ہے، اور دبئی کے بینک کا تعلق ڈوئچے سے ہے، تو میں دبئی کے بینک کے تھرو ڈوئچے بینک میں خط کھلوا دیتا ہوں۔
تو یہاں سے ایک ایل سی کھولتے ہیں جس کے اندر ایک آرڈر ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ سیمنس جرمنی کے لیے پاکستان سے 20-25 ٹرانسفارمر کا آرڈر ہے، ہر ٹرانسفارمر کی یہ لاگت ہے اور یہ چیز. اچھا، یہ معاملہ انہوں نے آپس میں پہلے سے تقریباً اچھا خاصا طے کیا ہوا ہوتا ہے. یعنی اگر میں جرمنی سے ٹرانسفارمر منگا رہا ہوں تو پہلے میں نے ان سے رابطہ کر کے تفصیلات اچھی خاصی طے کی ہوئی ہوں گی کہ ٹرانسفارمر کتنے کا ہوگا، کیا سودا، یہ وہ فلاں. جب سب چیزیں ہو جائیں گی تو اب میں یہاں سے ان کو ایل سی کھول کے بھیجوں گا، اس کے اندر ہی تفصیلات ہوں گی. جو وہاں جرمنی کے اندر بیٹھا ہے سیمنس والے، وہ جا کے ڈوئچے بینک میں ایل سی آئے گی، ان کو اطلاع آ جائے گی کہ آپ کے پاس ایل سی آئی ہوئی، اور وہ کلائنٹ کو بھیجیں گے کہ یہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ وہاں سے سامان ڈوئچے بینک کے ایل سی کو ساری تصدیق کرنے کے بعد سیمنس والے جرمنی سے سامان جہاز پر چڑھائیں گے. جب وہ جہاز پہ چڑھائیں گے تو جہاز پہ جب سامان وصول ہوتا ہے تو وصول کرنے کے بعد جہاز ایک کے سے آپ کو ایک رسید ملتی ہے، جسے ہم پاکستان کی لوکل زبان میں کہتے ہیں بلٹی. سنا نا بلٹی؟ اگر آپ کراچی سے لاہور یا لاہور سے کراچی سامان بھیج رہے ہو تو آپ کا آدمی کہتا ہے کہ یار وہ بلٹی کرا کے نا مجھے مال بھیج کے بلٹی بھیج دینا. وہ رسید ہوتی ہے. وہ رسید لے کر آپ نے کراچی میں جانا ہوتا ہے. اگر لاہور سے مال آ رہا ہے نا، فرض کریں کہ لاہور سے مال آ رہا ہے اور ڈائیوو پہ آ رہا ہے، سپر ہائی وے پہ ہے نا ڈائیوو، تو آپ کو وہ رسید بھیج دے گا. آج کل تو رسید ختم ہو گئی، کوڈ ووڈ آ گئے ہیں موبائل پہ. تو آپ وہ رسید لے کر وہاں پہنچتے ہیں تو وہ رسید دیکھنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ رسید آپ ہمارے پاس رکھوا دیں اور یہ ریسیونگ دے دیں آپ، اور یہ مال پڑا آپ کو اٹھا کے لے جائیں. تو جب مال جہاز پر سوار ہوتا ہے تو جہاز وہاں سے، جہاز کی جو کمپنی شپنگ ہے وہ ان کو ایک رسید جاری کرتی ہے جس کو بل آف لیڈنگ کہتے ہیں. اس میں تفصیلات ہوتی ہیں کہ جی سیمنس والوں نے فلاں فلاں قسم کے ٹرانسفارمر 50 عدد ہمارے یہاں سوار کر دیے ہیں. جب یہ بل آف لیڈنگ جب مل جاتا ہے وہاں پہ تو وہ وہاں سے پاکستان بھیجے گا. اب پاکستان ڈاکومنٹ پہنچ جائیں گے. جب پاکستان کے بینک میں آ جائیں گے، مثال کے طور پہ حبیب بینک، تو وہ یہاں مطلع کرے گا جاوید صاحب کو کہ آپ کے پیپر آ گئے، تو وہ جا کر وصول کریں گے. اور اس کے بعد اس پیپر کو وصول کرنے کے بعد بینک اس کے اوپر ایک کارروائی کر دیتا ہے. یہ پیپر لے کر جائیں گے پورٹ، کراچی پورٹ، اور جا کر وہاں پہ دکھائیں گے کہ جی یہ میرا مال پہنچ گیا ہے. تو پورٹ والے ان کا وہ پیپر وغیرہ دیکھ کر ان کو کہتے ہیں سامان اٹھا لیں آپ اپنا. تو بینک اگر اس کے اوپر انڈورسمنٹ کرتا ہے تو پورٹ والے سامان چھوڑتے ہیں، اور اگر بینک تصدیق نہ کرے تو بینک کے تصدیق کے بغیر سامان نہ چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب جاوید صاحب نے جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹرانسفارمر منگائے ہیں، ان کو مال اس شرط پر ملا ہے کہ بینک نے اوکے کیا ہو، اور بینک نے جاوید صاحب کو اوکے کیا ہوگا کچھ شرائط پر کہ آپ کی ایل سی، میں بھی آگے بتاؤں گا ایل سی جو ہوتی ہے وہ سائٹ ایل سی کہلاتی ہے، یوزنس ایل سی کہلاتی ہے. تو اب اس سے کیا ہوا، سیمنس والوں کو کیا فائدہ ہوا کہ سیمنس کا سامان پاکستان میں جو پہنچا ہے وہ اس وقت چھوٹا کہ جب بینک نے گارنٹی دے دی کہ ہاں یہ مال چھوڑ دو. اور بینک نے جب گارنٹی دے دی تو تاریخ ادائیگی، پیمنٹ ڈیٹ کے اوپر بینک نے ہر حال میں پیمنٹ کرنی ہے. بینک نے ہر حال میں پیمنٹ کرنی ہے. اس طریقے سے انٹرنیشنل جو ٹریڈنگ ہے اس کے اندر قیمت کی ادائیگی، پیمنٹ کنفرم ہو جاتی ہے. انٹرنیشنل بھی ہوتی ہے اور اب لوکل بھی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ان لینڈ ایل سی. کراچی میں ایک آدمی بیٹھا ہے، لاہور سے مال منگا رہا ہے، اس نے کہا ایل سی کھول دیں آپ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے فون کیا، ہاں بھائی جبار بھائی وہ پیمنٹ ہے آپ کی. اس نے کہا یار جمعے کو تھی تو میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میرا یہ ہے میرا وہ ہے، پیر کو لے لو. تو انہوں نے کہا اب یہ ایک نئی مصیبت ہے، ہم 3 دن یہاں ڈلے، 4 دن وہاں ڈلے، 5 دن ڈلے. دوستی یاری تعلق میں انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے.
اس کا حل انہوں نے نکالا، بینک بیچ میں ڈال دیا۔ بینک آ کر کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی ہیں، یعنی فرض کریں کہ ایک آدمی کا بیٹا بینک کے کاؤنٹر پہ بیٹھا ہو اور وہ آدمی اپنا چیک لے کر بیٹے کے پاس جائے کہ تم بینک میں ملازم ہو، کاؤنٹر پہ بیٹھے ہو، اس چیک پر میں نے رقم لکھی ہے، دستخط نہیں کیے، تم مجھے کیش کر کے دے دو، تو بیٹا تو نہیں کرے گا نا، حالانکہ جانتا ہے میرے ابا ہیں۔ اسے کہتے ہیں ہم سسٹم اور پروسیس کو فالو کرنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میرا آپ کا تعلق جو بھی ہو، بینک کو آپ نے 3 دن میں پیمنٹ کرنی ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے نا، خرید و فروخت، اگر بر وقت ادائیگی ہو تو چیزیں کیسی رہتی ہیں؟ صحیح رہتی ہیں۔ اگر تاخیر ہو اس میں تو مسائل گڑبڑ ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ابھی کہ الیکٹرک والے آپ کو بجلی کا بل بھیجتے ہیں، آپ کی مرضی 1 تاریخ کو دیں، آپ کی مرضی 5 تاریخ کو دیں، آپ کی مرضی ڈیو ڈیٹ سے پہلے دیں، بعد میں دیں۔ بعد میں دیں گے تو آپ کے آئیں گے، ان کی گاڑی آئے گی، تار کاٹے، یہ وہ۔ اس کے بجائے اگر کہ الیکٹرک والے یہ نظام آپ سے مانگ لیں کہ آپ ہمیں آپ کا جو اوسط بل ہے، فرض کریں آپ کو اوسط بل آتا ہے 20,000 روپے، آپ اس کی ہمیں ایک بینک گارنٹی لا دیں کہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو 20,000 روپے تک آپ کے اکاؤنٹ سے خود بخود نکل جائیں گے، اور اگر آپ نے نہیں بھی دیے تو بینک ہمیں دے دے گا، اور بینک جانے آپ کا کام جانے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بینک آپ کو گارنٹی دے گا تو بینک آپ سے کچھ چیز تو لے گا۔ مثال کے طور پہ بینک آپ سے یہ کہے گا کہ آپ اپنی سیلری کا اکاؤنٹ ہمارے یہاں کھلوائیں، تاکہ جیسی سیلری آ کر گرے ہم اس میں سے پیسے نکالیں۔ تو بینک آپ کو مختلف قسم کی چیزوں میں باندھتا ہے، اور انٹرنیشنلی جو ادارہ ہے وہ آپ کو چیزوں میں باندھتا ہے۔ جب انسان بندش میں ہوتا ہے تو کام صحیح کرتا ہے، اور جب کوئی قرآن کریم میں نا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان دیکھتا ہے نا کہ میرے پر تو، یعنی جس قرآن کریم کے ساتھ جب انسان جو ہوتا ہے وہ بے پرواہ ہوتا ہے، استغنا اس میں پیدا ہوتی ہے، تو انسان میں سرکشی آتی ہے۔ آپ نے کہا مجھ سے تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ اگر بجلی کے بل کے تاخیر کرنے پر کہ الیکٹرک والے لائٹ نہ کاٹیں تو کتنے لوگ بل دیں گے بر وقت؟ کوئی بھی نہیں دے گا، شاید 10% لوگ دیں۔ وہ تو ان کو ڈر ہوتا ہے ہماری لائٹ کٹ جائے گی، یہ ہوگا، تو لوگ کہتے ہیں چلو دے دو۔ تو ایک یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ ایل سی کا مطلب ہے خرید اور فروخت اور تجارت بینک کے ذریعے کرنا، اور بینک کو ادائیگی کے لیے ضامن بنانا۔ سامان کے لیے ضامن بینک نہیں بن سکتا، سامان کی کوالٹی کا ضامن بینک نہیں ہوتا۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ الگ ادارے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی وجہ آپ کو بتائی کہ بینک کا اختصاص کس چیز کا ہے؟ پیمنٹ کا۔ تو بینک اپنے اختصاص میں آپ کو ضمانت دے گا نا۔ بینک کا اختصاص چیزوں کی گارنٹی کا نہیں ہے، تو چیزوں کی گارنٹی کا اختصاص سے وہ الگ ادارے ہوتے ہیں، ان کا الگ طریقہ ہوتا ہے، وہ ہمارے دائرہ گفتگو سے باہر ہے۔ اچھا، اب جب آپ بینک کے ذریعے کام کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ 2 باتیں سمجھیں۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ بینک بنیادی طور پہ 2 بڑے کام کرتا ہے اکانومی میں۔ بینک ایک کام کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ادائیگیوں کا نظام، پیمنٹ سسٹم۔ میں نے آپ کو اس کے بھی مثال عرض کی پیمنٹ سسٹم کی کہ آپ بجلی کے، پانی کے، گیس کے، فون کے، اسکول کی فیس کی ساری پیمنٹ کہاں کرتے ہیں؟ بینک میں۔ آسانی آپ کو کس میں؟ بینک میں یا وہاں جا کے کرنے میں؟ اگر آپ سے کوئی آپشن دے کہ آپ بینک میں پیمنٹ کر دیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ صحیح ہے، بینک میں تو آن لائن ہو جائے گا۔ ایک کام بینک کا ہے پیمنٹ سسٹم، لوگوں کے معاملات۔ اس معاملے میں بینک سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، خدمات کی فراہمی کر رہا ہوتا ہے۔ اور بینک کا دوسرا کام ہے فائنانسنگ، تمویل، یہ دوسرا کام ہے بینک کا۔ تو پہلا کام ہے پیمنٹ یعنی ادائیگیوں کے اندر سہولت فراہم کرنا، اور دوسرا کام ہے فائنانسنگ فراہم کرنا، تمویل۔ یہ دونوں الگ الگ کام ہے، اس کی یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب ایک آدمی بینک کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے جرمنی سے سامان منگوایا ہے
بینک کے ذریعے ایل سی کھلوائی اور آپ ان کی پیمنٹ کی گارنٹی کر دیں. مجھے ان کو 3 کروڑ روپے کی پیمنٹ کرنی ہے اکتوبر کی 25 تاریخ کو. 3 کروڑ کی پیمنٹ کرنی ہے اکتوبر کی 25 تاریخ کو. فرض کر لیں کہ آپ کے پاس ایک ترتیب بن گئی 25 تاریخ کو اکتوبر کی 3 کروڑ کی پیمنٹ. بینک نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں. بینک کا پہلا کام کیا ہوگا کہ وہ کلائنٹ سے کہے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 25 کروڑ ہے، جیسی پیمنٹ کا ٹائم آئے گا ہم آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے اٹھا کر، اگر آپ نے مثال کے طور پہ اسکول کی فیس پے کرنی ہے تو ضروری ہے نا آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، ورنہ فیس کہاں سے پے کریں گے. یہ ہو گیا پہلا مرحلہ پیمنٹ کا. اب بینک یہاں پر جو اپنا دوسرا کام ہے اس کی بھی آفر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو ایل سی کی پیمنٹ کرنی ہے اس کے پیسے آپ کے پاس ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ ہم پیسے بھی آپ کو دیتے ہیں. اب اس آدمی نے کہا مجھے ایل سی کی پیمنٹ کرنی ہے 25 اکتوبر کو 3 کروڑ روپے کی، لیکن میرے پاس صرف 2 کروڑ روپے. تو اس نے بینک کو اپلیکیشن دے دی کہ میری ایل سی کی پیمنٹ کرنی ہے 25 تاریخ کو، میرے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ پڑے، 1 کروڑ آپ فراہم کر دیں. 25 تاریخ ہے، آپ میرے اکاؤنٹ سے 2 کروڑ نکال کے 1 کروڑ اپنے پاس سے ملا کے 3 کروڑ روپے کہاں پیمنٹ کر دیں؟ سیمنز جرمنی کو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بینک نے یہاں پر صرف پیمنٹ کی خدمت فراہم نہیں کی ہے بلکہ تمویل بھی فراہم کی. تو اگر کسی آدمی نے ایل سی کھلوانے کوئی آدمی آیا، بینک نے اس سے پوچھا کہ آپ کو پیمنٹ بھی چاہیے، وہ آپ کو پیسے کی بھی ضرورت ہے، اس نے کہا نہیں پیسے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، بس آپ کا کام یہ ہے کہ فلاں تاریخ کو جیسی پیمنٹ آئے آپ میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے آگے دے دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک، اس کے آپ ہمیں 0.5% آدھا فیصد چارجز دے دیں، ہمیں خدمت فراہم کر رہے ہیں نا آپ کو، آپ کا چیک آ رہا ہے اس کا اکاؤنٹ میں ڈال لیں، آپ کو لیٹر بھیج رہے ہیں لیٹر آ رہا ہے، تو آپ اس کا ہمیں خدمت، ہم آپ کے وکیل کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ وکالت بالاجر ہے. آپ کے کہنے پر ہم ان کو خط لکھ رہے ہیں، وہاں سے خط آ رہا ہے، پیمنٹ آ رہی ہے آپ کے اکاؤنٹ سے، تاکہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال لیں، تو آپ ہمیں اس کے 0.5% یا 0.25% یعنی آدھا فیصد یا چوتھائی فیصد آپ اس کے میں دے دیں، ہمارے لیے کافی ہے. تو اس صورت میں ایل سی کھولنے والا اگر منگا رہا ہے سامان، اس کی جیب سے پیسہ گیا، بینک سے پیسہ اس نے نہیں لیا. اور ایک صورت یہ ہے کہ اس نے بینک سے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سارے پیسے آپ دے دیں، بینک نے کہا ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں. تو ایک یہ صورت کہلاتی ہے پیسے لے گا یا نہیں لے گا. دوسری چیز ایل سی کھولنے میں، ایل سی میں یہ بات سمجھیں کہ ایل سی آپ اگر پاکستان میں بیٹھ کر کوئی چیز جرمنی سے منگوا رہے ہیں تو آپ امپورٹر ہیں، اور اگر آپ پاکستان بیٹھ کر کوئی چیز فرانس بھیج رہے ہیں تو آپ ایکسپورٹر ہیں. تو ایل سی امپورٹ کی بھی ہوتی ہے، ایکسپورٹ کی بھی ہوتی ہے. ایل سی کھولتا امپورٹر ہے، تو اگر آپ ایکسپورٹر ہیں اور آپ سے فرانس میں بیٹھ کر کوئی سامان منگوا رہا ہے تو ایل سی کہاں سے کھولے گا؟ فرانس سے کھولے گا. تو اب یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر امپورٹ کر رہے ہیں آپ، امپورٹ کی ایل سی میں آپ اپنے پیسے استعمال کر رہے ہیں، یعنی پاکستان میں بیٹھ کر آپ جرمنی سے کچھ منگوا رہے ہیں اور پیسے سارے کے سارے آپ کے ہیں، بینک سے آپ پیسہ نہیں لے رہے، اسے کہتے ہیں امپورٹ ایل سی، نان فنڈڈ ایل سی. اور اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کر سامان باہر سے منگوا رہے ہیں اور پیسے بینک سے لے کر ادائیگی کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں فنڈڈ امپورٹ ایل سی، یعنی بینک کا پیسے دے رہا ہے. اسی طریقے سے جب آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ایکسپورٹ کرتے وقت یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فرانس کے اندر ایک کمپنی ہے جس نے آپ سے سامان منگوایا، تو آپ نے کہا کہ آپ حبیب بینک میں ایل سی کھول دیں، تو انہوں نے وہاں سے بینک آف فرانس کے ذریعے حبیب بینک میں ایل سی کھولی، اور فرض کریں کہ انہوں نے چھوٹے تولیے منگوائے آپ سے، منہ پوچھنے کے تولیے جو فیس ٹاول کہلاتا ہے، 1 لاکھ کی تعداد میں. یہاں سے امپورٹڈ کوالٹی کے، ایکسپورٹ کوالٹی کے آپ نے ٹاول جو ہیں وہ پیک کر کے بیچ دیے. اب یہاں پر
دو صورتیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس جب تولیے کا آرڈر آیا تو تولیے آپ کے پاس تیار ہیں یا مال آپ کے پاس پڑا ہے, آپ اس میں سے کٹنگ کر کے بنا کر تولیے بھیج سکتے ہیں. اور وہاں پر جو ایل سی آپ نے کھولی ہے وہ جو اس نے ایل سی کھولی آپ کو, آپ یہاں سے مال بھیجیں گے, وہاں سے پیسے آ جائیں گے. آپ بینک سے جا کر کہتے ہیں کہ میں مال چڑھا رہا ہوں, یہ دیکھو میں نے مال چڑھا دیا ہے پاکستان سے, یہ اس کی بلنگ ڈاکومنٹ ہے, بل شپنگ یہ میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, آپ یہاں سے وہاں بھیج دیں. فرانس کے بینک میں جب مل جائیں گے, جو پیمنٹ کی تاریخ ہے اس تاریخ پر پیمنٹ ہو جائے گی. تو یہ ہو گیا ایکسپورٹ اور وہ ہو گیا امپورٹ. اب اس میں ایک تیسری بات بھی سمجھے, تھوڑا یہ نا گنجلک سا ہے, تفصیل ہے اس میں تھوڑی. تفصیل یہ ہے کہ مثال دیتا ہوں, فرض کریں کہ ایک آدمی سے آپ رابطہ کرتے ہیں, آپ کو کسی چیز کی خریداری کرنی, تو آپ نے اس آدمی سے رابطہ کیا. فرض کریں کہ آپ کو موبائل کور چاہیے, آپ نے رابطہ کیا موبائل کور ہے, آج کل اس کی ڈیمانڈ ہے. تو اس نے کہا 20 دن بعد ملیں گے. تو آپ نے کہا مجھے جلدی چاہیے. تو اس نے کہا 10 دن میں آپ کو مل سکتے ہیں, آپ ایڈوانس پیسے جمع کرائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ایڈوانس جمع کرا دیتا ہوں. آپ نے جمع کرایا, اسے 10 دن میں دے دی. اب کیس الٹا بھی ہوتا ہے. ایک آدمی آپ کے پاس آیا کہ آپ کو موبائل کے کور چاہیے آپ کی شاپ پہ, آپ نے کہا نہیں میرے پاس تو بہت ہے. اس نے کہا میں نے نیا مال بنایا, دیکھیں ہو سکتا ہے چل جائے. تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں, مال چھوڑ جاؤ, بک گیا تو پیسے لے جاؤ. تو جب سامان بیچنے والے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کو ادھار دینے پہ تیار ہوتا ہے, اور جب خریدنے والے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایڈوانس پیسے جمع کراتا ہے. ایسے ہی ہے نا طلب اور رسد, دنیا کا مشہور اصول ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک چلتا ہے. ایل سی میں بھی یہی ہوتا ہے. اگر ہم اپنی پہلی مثال لے لیں کہ ایک صاحب جو کہ پاکستان میں ہیں, جاوید صاحب, انہوں نے سیمن سے رابطہ کر کے ٹرانسفارمر منگوائے ہیں 3 کروڑ روپے کے, اور سیمنس کے ٹرانسفارمر جو ہے وہ فرض کریں سولر پینل کے اندر استعمال ہونے کی وجہ سے ہاٹ ڈیمانڈ میں ہے. تو انہوں نے سیمنس سے رابطہ کیا. سیمنس نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی کریڈٹ پیریڈ نہیں دیں گے, آپ نے فوری پیمنٹ کرنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے, بعض دفعہ فوری پیمنٹ ہوتی ہے, بعض دفعہ تاخیر سے پیمنٹ ہوتی ہے. 3 صورتیں ہوتی ہیں, ایڈوانس پیمنٹ, فوری پیمنٹ اور ڈیفرڈ پیمنٹ. اگر ایڈوانس پیمنٹ ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے, عام طور پہ کم ہوتی ہے, اس کے اندر اسٹیٹ بینک کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کہ بھائی آپ نے سامان منگوایا, سامان تو پہنچا نہیں, پیسے پہلے کیوں جا رہے ہیں ڈالر. لیکن اگر فوری ادائیگی ہو تو اس کا انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس پورٹ پر سامان آ جائے تو 5 ورکنگ ڈیز, 5 کام کے دنوں میں آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. پیر کے دن سامان آ گیا تو پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعے کو پیمنٹ ہو جانی چاہیے. اور اگر بدھ کے دن سامان آیا تو بدھ, جمعرات, جمعہ, 3 دن یہ ہو گئے, اور اگلے ہفتے کا پیر, منگل, ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے نا, وہ کام کریں. 5 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر پیمنٹ ہونی چاہیے. اس طرح کی ایل سی کو کہتے ہیں سائٹ ایل سی. سائٹ کا مطلب ہے دیکھنا, بس دیکھا اور آپ کو ادائیگی کرنی ہے. 5 دن سے زیادہ کا آپ کو مہلت نہیں ملے گی. 2 دن میں, 3 دن میں, 4 دن میں, میکسیمم 5 دن میں ادا کرنی. اب دوبارہ وہی مثال لیتے ہیں کہ ایک صاحب جو کہ جاوید صاحب ہیں, وہ کراچی میں بیٹھے ہیں, انہوں نے جرمنی سے ٹرانسفارمر منگوائے. فرض کر لیں کہ وہ 10 kV کا ایک ٹرانسفارمر ہے, اور سائٹ ایل سی کھولی ہے. جرمنی کے اندر سیمنس والے کہہ رہے ہیں آپ نے فوری ادائیگی کرنی ہے. تو پاکستان جس تاریخ کو مال پہنچے گا اس سے گن کر 5 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر پاکستان سے بینک نے ان کو پیمنٹ بھیجنی ہے. یہ سائٹ ایل سی ہے. اب بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے, انہوں نے جرمنی رابطہ کیا تو سیمنس بھی ایک کمپنی ہے, اور فرض کریں کہ کوئی جرمن الیکٹرک کے نام سے کمپنی کھلی, اس نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ جو ٹرانسفارمر آپ کو سیمنس سے چاہیے وہ ایگزیکٹلی وہی, بلکہ شاید اس سے 2-4% بہتر ٹرانسفارمر ہم بنا رہے ہیں, قیمت بھی کم ہے. اگر آپ کو وہ ٹرانسفارمر 1 لاکھ
$50,000 کا مل رہا ہے تو ہم آپ کو $45,000 کا دیں گے. ایک مہلت، ایک فائدہ. اور دوسرا فائدہ ہے کہ ہم آپ کو 1 مہینے کا پیمنٹ ٹائم بھی دے رہے ہیں. مال منگوائیں، اس کے 1 مہینے بعد آپ پیمنٹ کریں. تو آدمی سوچتا ہے یہ اچھا ہے نا، ایک تو $5,000 کم بھی ہے، اور دوسرا اب یہ کام کون کرے گا؟ سیمنس کے مقابلے میں کسی کو اگر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا، وہی کرے گا. آپ کو آفر تو کون کرتا ہے؟ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ آفر کرتا ہے. تو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم آپ سے مال منگوائیں، آپ نے ان کو آرڈر دے دیا. اب یہ 3 کروڑ کے بجائے آپ کو فرض کر رہے ہیں 2 کروڑ 60 لاکھ روپے دینے، 40 لاکھ کا روپے کیے، امیڈیٹ آپ کو فائدہ ہوگا. اور دوسرا انہوں نے کہا جس دن مال پہنچے گا اس کے 30 دن بعد آپ کو پیمنٹ کرنی ہے. یہ والی ایل سی کہلاتی ہے یوزنس، ڈیفرڈ ایل سی کہہ لیں، تاخیر سے ایل سی ہوتی ہے. اب سمجھے بات کو؟ تو ایل سی کی تقسیم اس طرح کر لیں کہ بحیثیت پیمنٹ کے وہ سائٹ ہوتی ہے، یوزنس ہوتی ہے. بحیثیت مال بھیجنے یا مال منگوانے کے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے یا امپورٹ ہوتی ہے. اور بحیثیت اس کے کہ کسٹمر اس کی ادائیگی میں اپنی پیسے لگاتا ہے یا بینک سے پیسے لیتا ہے، وہ فنڈڈ یا نان فنڈڈ ہوتی ہے. تو فنڈڈ، نان فنڈڈ، ایکسپورٹ، امپورٹ، اور یوزنس اور سائٹ ایل سی. اچھا، اب صرف ہم پہلے امپورٹ کی بات کرتے ہیں. امپورٹ کا مطلب ہے کہ ایک آدمی پاکستان میں بیٹھ کے مال منگوا رہا ہے. اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ایک فنڈڈ امپورٹ یوزنس فنڈڈ ایل سی کی مثال دیں، تو اس کی مثال یہ بنے گی کہ پاکستان میں بیٹھ کر ایک آدمی نے دبئی سے، سعودی عرب سے یا کہیں سے کوئی مال منگوایا، 1 مہینے کے ادھار پہ منگوایا، اور اس کی پیمنٹ بینک سے لی. اب جیسے پاکستان نے تیل منگوایا ہوتا ہے، پاکستان کے اندر پی ایس او والوں نے آرڈر دیا سعودی عرب کو $1 کروڑ سے کا آپ ہمیں کروڈ آئل جس سے پیٹرول بنتا ہے وہ بیچ دیں 45 دن کی کریڈٹ پیمنٹ پر. اب سعودی عرب نے 1 اکتوبر کو مال بھیجا، پاکستان 1 اکتوبر کو مال پہنچا. اب 45 ورکنگ ڈیز بعد اس کی پیمنٹ واجب الادا ہے. تو ایل سی کیا ہو گئی؟ امپورٹ ہے، یوزنس ہے. اور 45 دن بعد جو اس کی پیمنٹ $1 کروڑ کے لحاظ سے پاکستانی جو ہے وہ 2-2.5 ارب روپے بنتے ہیں. تو پی ایس او نے وہ پیمنٹ جا کر بینکوں سے لے لی. تو یہ کیا ہو گئی؟ فنڈڈ بھی ہو گئی. امپورٹ، یوزنس، فنڈڈ. یہ بھی ممکن ہے کہ امپورٹ ہو، یوزنس ہو، نان فنڈڈ ہو. پی ایس او نے کہا کہ ہم اپنے پاس سے پیمنٹ کریں گے، بینک سے پیسے نہیں لیں گے، ہمارے پاس پیمنٹ آ رہی ہوتی ہے. ٹریڈر ہے نا، ظاہر ہے پی ایس او کے پاس تو پیسہ آتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ ایل سی سائٹ ہو، یوزنس نہ ہو، اور فنڈڈ نان فنڈڈ دونوں. وہ پریزنٹیشن ہوتی ہے نا، تو وہ میں نے بنائے ہوئے ہیں پریزنٹیشن، انگلش میں بنی ہوئی ہے تھوڑی سی، اس میں ساری اقسام نظر آتی ہیں. لیکن آسان ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. اسے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ ممکن ہے کہ پی ایس او والے سعودی عرب سے تیل خریدیں ادھار اور پیمنٹ اپنی جیب سے کریں، بینک سے کوئی پیسے نہ لیں. اس صورت کے اندر بینک ان کے لیے کیا کر رہا ہوگا؟ خدمات کی فراہمی، سروسز دے رہا ہوگا. اور اگر بینک سے پیسے لے رہے ہیں تو بینک سروسز بھی دے رہا ہے اور ساتھ فائنانسنگ بھی دے رہا ہے. اور ایل سی ہو سکتا ہے کہ یوزنس ہو، اور ہو سکتا ہے کہ سائٹ ہو. تو پیمنٹ کے لحاظ سے اگر فوری واجب الادا ہے تو سائٹ ہے، اور تاخیر سے واجب الادا ہے تو یوزنس ہے. اور اگر پاکستان میں بیٹھ کر کوئی مال منگوا رہا ہے تو امپورٹ ہے، پاکستان سے باہر بھیج رہا ہے تو ایکسپورٹ ہے. اور جس میں مال منگوا رہا ہے، پیمنٹ کا مسئلہ یہ بات یاد رکھیں کہ فنڈڈ نان فنڈڈ جو ہوتی ہے وہ امپورٹ کے اندر اور ایکسپورٹ میں الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے. امپورٹ کے اندر فنڈڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی چیز منگائی، اب آپ کو اس کی کیا کرنی ہے؟ پیمنٹ کرنی ہے. تیل منگا لیا، اب اس کی پیمنٹ کرنی ہے. پیمنٹ اپنی جیب سے کریں گے تو نان فنڈڈ، بینک سے لے کر کریں گے تو فنڈڈ. لیکن اگر آپ کوئی چیز پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں، یہ کہلاتا ہے ایکسپورٹ.
اور ایکسپورٹ کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت ہوتی ہے کہ مال آپ کے پاس ایک آرڈر آیا ہے، فرض کریں فرانس کے امریکہ سے آرڈر آتا ہے. امریکہ کی بڑی مشہور کمپنی ہے، بڑی مشہور اسٹور ہے جس کا نام ہے وال مارٹ. جیسے ہمارے یہاں ہے نا امتیاز، آپ سمجھ رہے ہیں امریکہ کی وال مارٹ ہے، بہت بڑے اسٹورز ہیں ان کے. وال مارٹ والوں نے پاکستان کو آرڈر دیا کہ ہمیں فیس ٹاول چاہیے، جو منہ پوچھنے کے ٹاول ہوتے ہیں، 1 کروڑ تولیے چاہیے ہمیں. آپ نے 6 مہینے میں ہمیں بنا کر بھیجنے ہیں 1 کروڑ تولیے. اور فرض کریں کہ اگر یہ 1 روپے کا تولیہ ہے تو 1 کروڑ روپے ہوگا، 10 روپے کا تولیہ ہے تو 10 کروڑ، اور 100 روپے کا تولیہ ہے تو 100 کروڑ. 100 کروڑ کا مطلب 1 ارب روپے. اب پاکستان کے اندر جو کمپنی تولیے بنا کے بیچتی ہے، اس کے پاس دو صورتیں ممکن ہیں. یا تو اس کے پاس تولیے بنانے کا سارا سامان سب کچھ اویلیبل ہے، اب اس نے سامان بنایا اور شپمنٹ بھیجنے شروع کیے. ہر شپمنٹ میں یہ 10 لاکھ تولیے بھیجیں گے، 10 شپمنٹ جائیں گے، فرض کریں 1 کروڑ تولیے 10 شپمنٹ جائیں گے. ہر شپمنٹ کا ان کے پاس موجود ہے. تو اب دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ بنتی ہے کہ جو وال مارٹ والوں نے باہر سے ایل سی کھول کے کپڑے پاکستان سے منگوائے تولیے، وہ ایل سی ان کی یوزنس ہوگی یا سائٹ ہوگی. اگر سائٹ ایل سی ہوگی تو جیسی مال یہاں پہنچے گا، پاکستانی ایکسپورٹر یعنی فرض کریں کہ یہ پاکستان سے گل احمد والے مال بھیج رہے ہیں، تو جیسی مال بھیجیں گے 5 دن میں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے. اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ وال مارٹ نے کہا گل احمد سے کہ بھائی پیمنٹ تو مہینے بعد ہونی ہے یا 1.5 مہینے بعد ہونی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر 1 اکتوبر کو ان کا مال روانہ ہوا اور 15 دن میں مال امریکہ پہنچا تو 16ویں دن کے بعد مزید 45 دن، تو آلموسٹ ان کا سامان جس دن جہاز پہ چڑھتا ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آتی ہے تو ان کو کتنے مہینے کا فرق پڑ رہا ہے؟ 2 مہینوں کا. اب اگر 10 لاکھ تولیے انہوں نے بھیجے اور 10 لاکھ تولیے انہوں نے اکتوبر کی 1 تاریخ کو بھیجے، تو توقع کے مطابق نومبر کی 30 تاریخ کو ان 10 لاکھ تولیوں کی پیمنٹ آئے گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ہوتا یہ ہے کہ گل احمد نے مال تو بھیج دیا، اب اس کے پاس لکھا ہوا ہے کہ آپ کو 10 لاکھ تولیوں کی پیمنٹ آنی ہے، لیکن یہ پیمنٹ آنی ہے آپ کو 30 تاریخ کو. اب 30 تاریخ تک گل احمد کے پیسے پھنس گئے. پھر اس نے نومبر کی 1 تاریخ کو ایک اور شپمنٹ بھیج دی 10 لاکھ تولیوں کی. اس کی پیمنٹ اس کو آنی ہے دسمبر کی 31 کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پہلی پیمنٹ آنی ہے نومبر کی 30 کو، دوسری آنی ہے دسمبر کی 30 کو یا 31 کو. تو آن ایوریج یہ ہر 30 دن پہ 20 لاکھ تولیوں کی پیمنٹ اس کی ڈیو پڑی ہوئی رہے گی آن ایوریج. ایسے ہی ہے نا، 1 اکتوبر سے لے کو 10 لاکھ تولیوں کی پیمنٹ ڈیو تھی، تو 1 نومبر کو 20 لاکھ تولیوں کی پیمنٹ ڈیو ہو گئی، اور اس کے بعد آن ایوریج 20 لاکھ تولیے کی پیمنٹ. اب بسا اوقات گل احمد کے لیے ممکن ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری پیمنٹ آتی رہے گی، میں کام چلا لوں گا. اور بسا اوقات ایسا کرنا ممکن ہے کہ بھائی 20 لاکھ تولیوں کی پیمنٹ رکی ہوئی ہے میری، ظاہر ہے کہ وہ ٹائم لگے گا نا آنے میں. تو اس کے واجب الوصول، جس کو اکاؤنٹنگ اس طرح میں کہتے ہیں ریسیویبل ہے، اس کے وصول کرے گا نا. تو جسے احناف نے تقسیم کیے نا، دین قوی، دین ضعیف، دین متوسط، یہ دین قوی ہے اس کا. اب مسئلہ یہ کہ 2 مہینے تک انتظار کرے اگر اس کے طاقت ہے اتنی، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بینک کے پاس جاتا ہے. بینک کے پاس جا کے کہتا ہے یہ میں نے مال بھیجا ہے، یہ میرے نومبر کی 30 تاریخ کو، دسمبر کی 30 کو، جنوری کی 30 کو، فروری کی 30 کو 10 پیمنٹ ہے میری. یہ ہر مہینے کی 30 تاریخ کو میری 10 لاکھ جو تولیے ہیں اس کی میں نے قیمت بھیجی ہے، میں نے ان کو بیچا ہے. فرض کریں کہ ان کے 10 کروڑ روپے ہر اس پر آ گئے. تو آپ ایسا کریں کہ یہ 10 کروڑ روپے مجھے ابھی دے دیں.
میری پیمنٹ آنی ہے. اکتوبر کی 1 تاریخ کو اس نے 10 کروڑ کے تولیے بھیجے اور 3 تاریخ کو بینک کے پاس پہنچ گئے. یہ میری پیمنٹ آنی ہے. لہٰذا آپ یہ میرے 10 کروڑ روپے جو مجھے 30 نومبر کو ملیں گے آج دے دیں. مجھے بجلی کا بل پے کرنا ہے, مجھے ملازمین کی تنخواہیں دینی ہے, مجھے مزید دھاگا خریدنا ہے, میرا کام رکا ہوا ہے. کیونکہ جس پیسے سے انسان اپنے بزنس کو چلا رہا ہوتا ہے نا, وہ پیسہ ورکنگ کیپٹل ہوتا ہے. کچھ مال پڑا ہوا ہے آپ کا, کچھ مال بن رہا ہے, کچھ ادھاریاں دینی ہے, کچھ ادھاریاں لینی ہے. بزنس اس سے تو نہیں چلتا نا. بزنس تو چلتا ہے کیش سے. ملازم کو تنخواہ دینی ہے, بجلی کا بل دینا ہے, کھانا کھانا ہے, سامان لینا. تو یہ جو آپ کو کیش چاہیے وہ پھنسا ہوا ہے. تو یہ بینک کے پاس جا کر کہتا ہے کہ یہ آپ میرے پیسے آنے, اس کے بدلے میں آپ مجھے پیسے دے دیں. تو اس کے پاس جو پڑا ہوتا ہے وہ بل آف ایکسچینج پڑا ہوتا ہے کہ یہ تمہارا پیسہ آنا ہے. 10 لاکھ تولیے تم نے بیچے جس کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے. فرض کر لیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے پیسے بنتے ہیں $4 لاکھ. یہ $4 لاکھ کا تمہارا بل جو ہے یہ تمہارے اکاؤنٹ میں آئیں گے 30 نومبر سن 2022 کو. تو یہ بل لے کر بینک کے پاس پہنچا کہ یہ میرا ریسیویبل ہے, آپ یہ بل اپنے پاس رکھیں اور اس کے بدلے میں مجھے پیسے دے دیں. اب بینک کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو پورے $4 لاکھ کے برابر 10 کروڑ روپے دے دوں اور میرے پاس 2 مہینے بعد 10 کروڑ آئے وہ میں رکھ لوں, تو مجھے کتنی نفلوں کا ثواب ملے گا بھائی؟ یعنی اگر آپ اپنے آپ باہر جاتے ہوئے کسی اجنبی سے کہیں میرا بجلی کا بل آیا 25,000 روپے تم بھر دو, اگلے مہینے میں 25 تمہیں دے دوں گا, تو وہ کہے گا کس خوشی میں بھر دوں, میں نے کیسی بھر دوں اللہ واسطے. وہ کہتا ہے میں کوئی اور کام نہ کروں. تو آپ بینک کے پاس گئے کہ میرے 10 کروڑ آنے تو مجھے ابھی دے دو, جب آ جائیں گے تم رکھ لینا. تو وہ کہتا ہے مجھے کیا فائدہ اس کا. تو کنونشنل بینک بل کو ڈسکاؤنٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو 10 کروڑ تمہارے آنے, 5 لاکھ مجھے دو, 9 کروڑ 95 لاکھ میں تمہیں دوں گا. تو یہ 5 لاکھ روپے میرا معاوضہ ہے. یہ کہلاتا ہے بل ڈسکاؤنٹنگ. بھائی الدین کی ایک قسم میں ناجائز ہے. اچھا بڑا عام سا مسئلہ ہے. اگر آپ یہ تو میں نے ایکسپورٹ کی مثال دی, یہ آج کل دارالفتہ میں بھی سوال آتا ہے. اور یہ جو ہمارے سپلائر ہوتے ہیں نا, یہ بیچارے ٹرانسپورٹر, ان کا بڑا مسئلہ ہے. یہ ٹرانسپورٹر کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ شیل کی کمپنی ہے, پی ایس او کی کمپنی کے جو کانٹریکٹ کیریج والے ہوتے ہیں نا, ان کا کام ہوتا ہے کہ شیل کی کمپنی سے, شیل کے ڈپو سے تیل لے کر وہ شیل کے پیٹرول پمپ پہ پہنچاتے ہیں. ہر پہنچانے کے بدلے میں ان کو مثلا 25,000 روپے مل گئے. اب پورے مہینے ان کا بل بنتا رہتا ہے کہ اس مہینے انہوں نے مثال کے طور پہ 25 ڈلیوریاں کی. ہر ڈلیوری کے ان کے مثال کے طور پہ چارجز سے 25,000 روپے. تو تقریباً یہ 6.5 لاکھ روپے بنتے. لیکن پیمنٹ سائیکل ان کا 40 دن ہے. ہر 40ویں دن آپ کی پیمنٹ جمع ہو کر آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. ہم ہر روز کے پیسے آپ کو نہیں دے سکتے. اب فرض کریں کہ ایک ٹرانسپورٹر آپ کے پاس آیا ہے کہ یہ میرے 6 لاکھ روپے شیل سے ڈیو ہیں, لیکن ملیں گے مجھے اکتوبر کی 25 تاریخ کو, اور میرے گھر میں میرے بھائی کی بیٹے کی شادی ہے 10 اکتوبر کو, مجھے چاہیے پیسے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بل لا کے کسی کے پاس رکھواتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں 5 لاکھ جب آئیں گے 25 اکتوبر کو تم لے لینا, تم مجھے اس کے بدلے میں دے دو 4,75,000, 25,000 تمہارے. یہ ایک عام مسئلہ ہے جسے کہتے ہیں ریسیویبل کی ڈسکاؤنٹنگ کے اوپر پیمنٹ. ظاہر اس کی ضرورت ہے نا, آج کیش ضرورت ہے اس کی. تو جو اس کا دین واجب الوصول ہے, قابل وصول دین ہے, وہ جا کر کسی کے پاس رکھوا کے کہتا ہے یہ دین تم لے لینا. اس کو ہم فقہ بیع الدین کی تکیف کرتے ہیں اور اس کے جواز کا فتویٰ نہیں ہے. تو ایل سی جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایل سی میں ایک صورتحال ہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایکسپورٹ کرنے سے پہلے تو پیسے کی ضرورت نہیں پڑی, تولیے وولیے بنا لیے گل احمد نے, لیکن بیچنے کے بعد اس کو اب مزید ضرورت پڑ رہی ہے کیش کی. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ گل احمد کے پاس جب آرڈر آیا 1 کروڑ تولیوں کا, تو گل احمد نے کہا ہمارے پاس تولیے بنانے کے پیسے نہیں ہیں. تو گل احمد بینک کے پاس پہلے جاتا ہے, کہتا ہے یہ میرا آرڈر آیا ہوا ہے,
اس کے لیے مجھے دھاگا چاہیے، اس کے لیے مجھے کاسٹک سوڈا چاہیے، اس کے لیے مجھے کیا کہتے ہیں اوور ہیڈس کے پیسے چاہیے، تو بینک میں جا کے درخواست دیتا ہے کہ مجھے فائنینسنگ دے دیں. سامان بھیجنے سے پہلے ہی وہ چلا جاتا ہے، بینک اس کو فائنینسنگ دیتا ہے، وہ اس سے دھاگا واگا خرید کے تولیہ بناتا ہے، پھر پیک کر کے بھیجتا ہے. سامان بھیجنے سے پہلے بھی بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے کسٹمر کو، سامان بھیجنے کے بعد بھی. اگر سامان بھیجنے سے پہلے کی ضرورت ہو تو اسے کہتے ہیں پری شپمنٹ. سامان بھیجنے سے پہلے ایکسپورٹر کو فائنانسنگ کی ضرورت ہے، اور اگر سامان بھیجنے کے بعد ضرورت ہو تو اسے کہتے ہیں پوسٹ شپمنٹ. سامان بھیجنے سے پہلے کی جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ سامان کے لیے پیسے لینے آتا ہے، اور سامان بھیجنے کے بعد جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو عام طور پہ وہ اپنے قابل وصول جو دین ہے اس کو ان کیش کرانے آتا ہے. مال تو میں نے سارا بنا کے بھیج دیا، لیکن مال میرا اس کی پیمنٹ آنی ہے مجھے فلاں فلاں تاریخوں میں، اور میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، تم مجھے آج پیسے دو، میرے پیسے جب بعد میں آئیں گے تم رکھنا، اور جو اس میں تم فیس چارج کرنا چاہتے ہو نفع کی وہ کر لو. تو یہ پوسٹ شپمنٹ. تو ایکسپورٹ کے اندر آپ کے پاس فنڈڈ، نان فنڈڈ، پوسٹ شپمنٹ، پری شپمنٹ دونوں ہوتے ہیں. اب اگر آپ نے ایکسپورٹر بڑا زبردست ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی پیسے ویسے نہیں چاہیے، مال بھی اپنے پاس سے بناؤں گا، پیمنٹ کا انتظار بھی کروں گا، بس آپ اس چیز کو پروسیس کر دیں، تو بینک اس کے چھوٹے موٹے چارجز جو بھی ہوتے ہیں وہ لے لیتا ہے. اور بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ مال بنانے سے پہلے تو مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، را مٹیریل بہت ہے، لیکن میں 2 مہینے پیمنٹ کا انتظار نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ دکاندار جو ہوتا ہے نا، جب یہ آپ کو ادھار دیتا ہے تو ادھار کی اس کی نا ایک طاقت ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا وہ. تو کمیت اور کیفیت دونوں کے اعتبار سے اس کی طاقت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ دکاندار نے کہا میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10,000 کا ادھار دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، اور کوئی بھی ادھار رقم میں دوں 15 دن سے زیادہ کے نہیں ہوگا. تو کیفیت کے اعتبار سے یعنی وقت کے اعتبار سے 15 دن مدت رکھی، اور کمیت کے اعتبار سے 10,000 رکھی. تو آپ نے کسی سے جا کر کہا مجھے 500 روپے کا سودا دے دو، لیکن پیمنٹ میں کروں گا 1 مہینے بعد. اس نے کہا نہیں کر سکتا، میری اقصی مدت کیا ہے 15 دن. تو اب اسی آدمی کے پاس جو پاکستان کی کمپنی ہے گل احمد، اس نے کہا ہمارا میکسیمم کریڈٹ پیریڈ ہے 15 دن، لیکن آرڈر ہمارے پاس ایکسپورٹ کا آ گیا 2 مہینے والا، اور ایکسپورٹ کا آرڈر چھوڑنا وہ فائدہ مند بات ہے، اتنا بڑا آرڈر ہے نا. تو وہ کہتے ہیں اس مسئلے کا حل ہمیں کیا نکالنا ہے کہ ایکسپورٹ کا آرڈر بھی میں لے لوں گا، اور اپنے کریڈٹ پیریڈ 15 دن کا بھی مسئلہ حل یہ میں کروں گا کہ بینک کے پاس جا کر کہوں گا کہ بھائی 15 دن سے زیادہ میری طاقت نہیں ہے، اور یہ بل ہے 2 مہینے کا، تو 15 دن بعد میں آپ کے پاس بل لے کر آؤں گا، آپ مجھے ان کیش کر دیجیے گا. یہ کہلاتا ہے پوسٹ شپمنٹ. عام طور پہ لوگوں کو پوسٹ شپمنٹ ضرورت پڑتی ہے. پھر پوسٹ شپمنٹ جو ضرورت پڑتی ہے وہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے کیش کی. گل احمد نے تولیہ بنا کے بھیج دی، آپ کے پاس آیا کہ جی وہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کیوں ضرورت ہے؟ مزید دھاگا چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا نہیں دھاگا وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے کیش چاہیے، مجھے بجلی کا بل پے کرنا ہے، ملازمین کی تنخواہ دینی ہے، ان کو بونس دینا ہے، جس کے لیے میں انتظار میں بیٹھا تھا کہ میری کچھ سیل و پیسہ ہے، مجھے کیش چاہیے. تو بعض دفعہ سامان بھیجنے کے بعد ایکسپورٹر کی ضرورت نیا مال خریدنا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی ضرورت کیش ہوتی ہے. اگر ایکسپورٹر کے گھر میں شادی ہو رہی ہے تو اس میں کیش کی ضرورت ہے مال خریدنے کی، آپ بتائیں. اگر ملازمین کو تنخواہ دینی ہے، بونس دینا ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ کیش. لیکن اگر اس کو اگلا آرڈر تیار کرنا، اس نے کہا نہیں مجھے کوئی کیش ویش نہیں چاہیے، مجھے دھاگا دلا دو. تو اس کی جو ضرورت ہے ایکسپورٹر کی وہ بعض دفعہ فنڈڈ ہوتی ہے، اور اپنی ضرورت بھی اس کی کیش ہوتی ہے. وہ بعض دفعہ فنڈنگ تو ضرورت ہوتی ہے لیکن کیش نہیں. اس نے کہا نہیں مجھے تو کوئی اگلا آرڈر تیار کرنا ہے، 10 لاکھ تولیہ بھیجنی ہے، اگلے 10 لاکھ تولیہ کے لیے مجھے دھاگا چاہیے، کاسٹک سوڈا چاہیے، فلاں فلاں چاہیے، وہ مجھے مل جائے میرے لیے کافی. چھوٹا موٹا کیش پڑا ہے میری مینجمنٹ. سمجھ گئے آپ؟ ایکسپورٹ کی فائنانسنگ ہوتی ہے کبھی کبھی نہیں. ایکسپورٹ فنڈڈ نان فنڈڈ دونوں ہیں. پری شپمنٹ پوسٹ شپمنٹ بھی پاسبل ہے، اور پوسٹ شپمنٹ کبھی کیش کے لیے ہوتی ہے، کبھی مٹیریل کے لیے ہوتی ہے. اور پری شپمنٹ یعنی سامان بھیجنے سے پہلے 99% آپ کو ضرورت کس لیے پڑ رہی ہے؟ مال کے لیے نا. آپ کہتے ہیں تولیہ کا آرڈر آیا تولیہ بنانے کا، مال ہی نہیں ہے میرے پاس. یہ صورتیں ہوتی ہیں ایل سی کی.
آج مجھے انہوں نے کہا ہے سوال جواب کبھی کس نے کہا ہے؟ دلوانی نے؟ عزیر تم نے کہا نہیں، کسی نے میرے کان میں کہا ہے کہ سوال جواب بھی رکھ لیں. تو یہاں تک اگر مسئلہ کلیئر ہے تو کوئی سوال جواب ہے تو کر لیں. بھی آگے جو اس کی تفصیل ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے، میں مختصراً بتاؤں گا، لیکن آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جانی چاہیے ایل سی ہوتی ہے. امپورٹ ایکسپورٹ، فنڈڈ نان فنڈڈ. اور امپورٹ جو ہوتی ہے وہ یوزنس ہوتی ہے، سائٹ ہوتی ہے. ایکسپورٹ بھی یوزنس اور سائٹ ہوگی، فنڈڈ نان فنڈڈ ہوگی، پری شپمنٹ پوسٹ شپمنٹ ہوگی. اور انٹرنیشنل ہوگی، ان لینڈ ہوگی. پاکستان کے اندر بھی ایل سی کھلتی ہے. اچھا، اب ہم امپورٹ سے لے کے چلتے ہیں. پہلے ایکسپورٹ کو چھوڑ کے پہلے امپورٹ پہ آتے ہیں. اگر ایک آدمی امپورٹر ہے اور وہ پاکستان سے باہر سے سامان منگواتا ہے اور پاکستان سے باہر سے سامان منگوا کے اس کی پیمنٹ کرتا ہے اور اس کے اپنے سارے پیسے ہیں، بینک سے کوئی فائنینسنگ نہیں لیتا، تو بینک اس ایل سی کو سروسز کے تحت کھولتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مال منگوانا ہے باہر سے، آپ آ کے ہمارے پاس خط لکھوا رہے ہیں، ہمارے ذریعے کورسپونڈنس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں، اس کے آپ ہمیں سروس چارجز دیتے ہیں. اچھا، پہلے ایل سی کھولی جاتی تھی، فیکس وغیرہ، لیٹر ویٹر، اب ای میل کے تھرو کھولی جاتی ہے. وہ ای میل کا خاص سسٹم کہلاتا ہے، وہ ایسے نہیں ای میل بھیجتے ہیں، وہ ریوٹر وغیرہ پہ خاص سسٹم ہوتا ہے بینکوں کے پاس، اس کے پر ایل سی بھیجی جاتی ہے. ایل سی آتی ہے، خط ہوتا ہے، بینک نے اس کو بھیج دیا، وہاں سے آ گیا. اب اگر ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ نہیں مجھے امپورٹ کرنا ہے سامان، اور امپورٹ کرنے کے بعد آپ سے فائنینسنگ بھی لینی ہے، تو بینک اس سے سروس چارجز لینے کے علاوہ انٹرسٹ بھی چارج کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے 1 کروڑ کا سامان منگوایا تھا اور آپ کو پیمنٹ کرنی تھی فوراً، آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس فوراً پیمنٹ کے پیسے نہیں ہیں. بینک سے کہا آپ پیمنٹ کر دیں، میں آپ کو 3 مہینے میں پیسے دے دوں گا. یہ فنڈنگ ہے. اب اگر وہ کنونشنل روایتی بینک ہے تو وہ فنڈنگ کرے گا قرضے کی بنیاد پر کہ ٹھیک ہے آپ کو 1 کروڑ پیمنٹ کرنی ہے، میں کر دیتا ہوں، 3 مہینے میں آپ مجھے پیمنٹ کر دے گا، 3 مہینے کا سود لگا کر خدا حافظ، پیمنٹ کرے ہو جائیں. اب اگر وہ اسلامی بینک ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اسلامک بینک کو یہ کام پہلے دن طے کرنا ہوتا ہے جب کوئی ایل سی کھولنا ہے کہ آپ ہم سے صرف سروس چارجز کا کام کریں گے یا آپ فائنینسنگ لیں گے ہم سے. اگر وہ کہتا ہے میں فائنینسنگ لوں گا تو پھر اسلامک بینک ایل سی کھولتے وقت صرف کلائنٹ کا وکیل ہونے کے حصے سے نہیں کھولتا، بلکہ اسلامک بینک پھر اس کے اندر بیع کرتا ہے. کہتا ہے وہ جو سامان باہر سے آ رہا ہے نا وہ آپ نہیں خریدیں، وہ میں خریدوں گا، اس کی پیمنٹ میں کروں گا اور آپ کو بیچ دوں گا. اب اس میں ایک دشواری پیدا ہوتی ہے، وہ دشواری بڑی عملی دشواری ہے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے فنڈنگ نہیں لینی، ایل سی کھول دی اس نے، بینک نے کھول دی، سامان آ گیا، پیمنٹ کرنی تھی اس کو 5 دن میں. دوسرے دن وہ بینک کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے تو میں پیمنٹ ارینج نہیں کر سکتا، آپ پیمنٹ کر دیں. اب اگر وہ کنونشنل بینک ہے وہ کہتا ہے ہمیں کیا اعتراض، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم ہم سے پہلے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کا کیس ہم نے آلریڈی اپروو کیا ہوا تھا تو 1 گھنٹے کے نوٹس پر پیمنٹ ہم کر دیں گے. لیکن اگر ایک اسلامی بینک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ تو خدمات کی فراہمی کے تحت معاملہ کیا ہے، فنڈنگ تو میں نہیں دے سکتا، اور جب سامان یہاں آ گیا آپ کی بیع مکمل ہو گئی تو یہ آپ پر کیا بن گیا، پیبل بن گیا، واجب الادا دین بن گیا. اور مگر میں آپ کا واجب الادا دین ادا کروں اور اس پر آپ سے میں کچھ لوں تو یہ بھی بیع الدین کی شکل ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. اسلامک بینک جو امپورٹ ہوتی ہے چیزیں اس کے اندر خرید اور فروخت کا بھی اس طریقہ استعمال کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مرابحہ وغیرہ، بیوعات بھی کرتا ہے، اور اجارات اور مشارکات متناقصہ بھی کرتا ہے. یعنی فرض کریں کہ الیکٹرک والے جرمنی سیمنز سے ایک ٹرانسفارمر منگاتے ہیں 100 kV کا،
اور وہ اسلامی بینک کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ایل سی، میزان بینک سے آ کر کہتے ہیں ہم آپ کے پاس ایل سی کھولیں گے سیمنس میں، اور جو ٹرانسفارمر آئے گا اس کی 80% پیمنٹ آپ کریں گے، 20% ہم کریں گے، اور اس ٹرانسفارمر کی پیمنٹ پاکستان میں ہم آپ کو 3 سال میں کریں گے، 1 سال میں نہیں کریں گے۔ تو اسلامک بینک ان کے ساتھ پہلے سے یہ طے کرے گا کہ ہم یہ جو سیمنس کا 100 kV کا ٹرانسفارمر آ رہا ہے، یہ اسلامی بینک خود خریدے گا، خود پیمنٹ کرے گا، اور کلائنٹ کو یہ تو مشارکہ متناقصہ پہ دے گا یا اجارہ پہ دے گا۔ اور اگر وہ قصیر المدت ہے، اس نے کہا کہ میں یہاں سے سامان منگوا رہا ہوں، چھوٹا جنریٹر منگوا رہا ہوں، فرض کریں 10 kV کے 10 جنریٹر منگوا رہا ہوں، 3 مہینے میں پیمنٹ کر دوں گا۔ جیسے ہی ایل سی سامان اترے اس کی پیمنٹ آپ کر دیں، میں آپ کو 3 مہینے میں کر دوں گا۔ تو ایسی صورت میں اسلامک بینک قصیر المدت شارٹ ٹرم فائنانسنگ کے لیے مرابحہ یا بیوعات کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ 3 مہینے میں ختم ہونی ہے، اس کے اندر کرایہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ سودا ہم نے منگایا، ہم نے آپ کو نفع رکھ کے بھیجا، 3 مہینے میں آپ پیمنٹ کر دو۔ اس نے کہا 3 مہینے میں کر دوں گا، سارے جنریٹر میرے بک جائیں گے۔ یہ ہے ایل سی فنڈڈ امپورٹ۔ اور یہ بات اس میں ذہن میں رکھیں کہ ایل سی بنیادی طور پر تجارت کے کاموں کو سہولت دینے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ سہولت نہ ہو تو آپ امپورٹ ایکسپورٹ دونوں میں ڈھیلے پڑ جائیں گے نا۔ تو کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک تاجر کے پاس آرڈر آ رہا ہے تو پیسے کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹے، وہ پورا کرے اور پیسہ ہم سے لے جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بینک جو ہوتا ہے لوبریکیشن کرتا ہے، انجن کے اندر تیل نہ ڈالو تو انجن پھنس جاتا ہے نا، چلنا تو انجن کو ہوتا ہے لیکن تیل کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں تیل ڈال دیتے ہیں اس میں۔ اور اگر امپورٹ کے اندر فنڈڈ ہے لیکن سائٹ ایل سی نہیں ہے، فوراً ادائیگی نہیں کرنی۔ اب اس کی مثال سمجھیں کہ ایک آدمی جس نے دبئی سے سامان منگوایا، فرض کر لیں دبئی سے اس نے کیمرے منگوائے، ہر کیمرے کی قیمت مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے، اور کیمرہ بھیجنے والی کمپنی نے کہا ہے کہ مال اترنے کے 1 مہینے بعد آپ پیمنٹ کریں۔ اب یہ آدمی چاہے تو بینک سے فائنانسنگ لے، چاہے نہ لے۔ اگر اس آدمی کو 1 مہینے میں کام چل جاتا ہے تو پھر بینک سے فائنانسنگ لیے بغیر سپلائر کریڈٹ کے دوران ہی یہ کام چلا لے گا نا۔ 1 مہینے کے اندر تو میں سارے کیمرے میں بیچ کے پیمنٹ کر دوں گا، نو پرابلم۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں 1 مہینے کی مدت کم ہے، مجھے 3 مہینے چاہیے، تو پھر یہ بینک سے رابطہ کرتا ہے کہ میں جو سامان منگوا رہا ہوں اکتوبر کی 1 تاریخ کو پورٹ پہ اترے گا، اس کی پیمنٹ نومبر کی 1 تاریخ کو کرنی ہے، میں نہیں کر سکتا، تو آپ کر دیں اور جنوری کی 1 تاریخ کو میں ساری پیمنٹ کر دوں گا۔ تو بینک اس کے اندر فائنانسنگ کرتا ہے، تو اس میں اور سائٹ ایل سی کی فائنانسنگ میں مدت کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی فرض کریں 2 آدمیوں نے ایل سی کھولی، ایک نے سائٹ ایک نے یوزرس، اور ایک آدمی کیمرہ منگوا رہا ہے، دوسرا آدمی جنریٹر منگوا رہا ہے۔ جنریٹر کی ایل سی ہے سائٹ ایل سی، 1 اکتوبر کو جب وہ ایل سی جب سامان یہاں پہنچے گا تو 5 یا 7 اکتوبر تک آپ نے لازمی کیا کرنی ہے، پیمنٹ کرنی ہے۔ یہ ہو گئی سائٹ ایل سی۔ اور اگر آپ کی یوزرس ایل سی ہے تو 1 اکتوبر کو مال پہنچا تو آپ نے اگر فرض کریں کہ آپ کو 1 مہینے کی مدت ملی ہے تو آپ نے 1 نومبر کو پیمنٹ کی۔ اب اگر اسلامی بینک دونوں کو فائنانسنگ مرابحہ کے تحت دے تو ایک کا مرابحہ اسلامک بینک 3 مہینے کا کرے گا، دوسرے کا مرابحہ چونکہ 2 مہینے میں اسلامی بینک پیمنٹ آؤٹ ہو رہا ہے پیسے، مرابحہ کرے گی، مرابحہ کی مدت دونوں کی 3 مہینے ہوگی، لیکن ایک میں چونکہ پیمنٹ اسلامک بینک 1، 5، 6 اکتوبر کو کر رہا ہے، دوسری میں پیمنٹ 1 یا 2 نومبر کو کر رہا ہے، اس وجہ سے مدت کے کم ہونے کی وجہ سے نفع کا فرق ہو جائے گا۔ تو جو میں نے عرض کیا کہ اسلامک بینک اگر صرف اور صرف خدمت لینے کوئی آ رہا ہے تو وہ وکالت بالعوض، وکالت جو کہ اجارت الخدمات کے تحت آتی ہے، اس کے تحت کام کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے فائنانسنگ لینی ہے تو وہ پہلے مرحلے پہ طے کرتے ہیں۔ یہ ساری امپورٹ کی بات ہو رہی ہے، ایکسپورٹ کی نہیں۔
تو پہلے مرحلے میں طے کرتے ہیں کہ آپ نے فائنینسنگ لینی ہے تو آپ طویل المدت ہے یا قصیر المدت ہے، تو ہم ویوات میں سے کوئی طریقہ استعمال کریں، مثلا مرابحہ معجلہ کریں یا اجارہ کریں یا مشارکہ متناقصہ کریں، مال اجارہ، کوئی بھی صورت اس میں ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ ایکسپورٹ ہے تو ایکسپورٹر آیا، اس نے کہا جی میرے پاس وال مارٹ کے 1 کروڑ تولیے کا آرڈر ہے، ہر شپمنٹ 10 لاکھ تولیے کی مجھے ہر مہینے بھیجنی ہے، اور میرے پاس مٹیریل سارا موجود ہے، بس جب میں مال بھیجوں گا اور وہاں سے میرے پاس بل آئے گا، بل آف ایکسچینج، جس کی پیمنٹ 2 مہینے میں ہونی ہے، تو میں 15 دن سہار سکتا ہوں، 2 مہینے نہیں سہار سکتا۔ تو آپ ازراہ کرم یہ میرا جو بل ہے، جس کو ہم کبیالہ بھی کہتے ہیں، یہ ہنڈی پہ بٹا لگانا جسے پرانے زمانے میں کہتے تھے، ہنڈی تو نہیں ہے یہ، خیر ایک طرح کی ہنڈی ہے، مال میرا باہر سے آ رہا ہے پیسے، تو آپ یہ پیسے فوری ادا کر دیں اور پیسے آپ رکھ لیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے وہ آ کر کہتا ہے میرے پاس 10 لاکھ تولیے ہر شپمنٹ میں بھیجنے، میرے پاس مال ہی اویلیبل نہیں ہے، میرے پاس تو صرف 3 لاکھ تولیے کا مال پڑا ہے، تو ازراہ کرم آپ مجھے دھاگا، سوڈا کاسٹک وغیرہ دلوا دیں۔ تو پری شپمنٹ میں وہ پہلے ہی مرحلے پہ آ جاتا ہے، میرے پاس مال بنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اس موقع پہ اسلامک بینک اس کو مال دلا سکتا ہے، مرابحہ کر سکتا ہے۔ عام طور پہ مرابحات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مال آپ کو خرید کے دلاتے ہیں، اور اگر سامان بھیجنے کے بعد پوسٹ شپمنٹ وہ آتا ہے، تو اب اس صورت میں اسلامی بینک کے پاس جو سامنے چیز آ کے کھڑی ہے وہ یہ کہ یہ ایک ریسیویبل لے کر آیا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر بٹا لگا کر مجھے دے دیں۔ بٹا لگانے سے مراد ہے کچھ کمیشن چارج کریں، پیمنٹ مجھے کر دیں، بیع الدین کر لیں۔ بیع الدین تو ممکن نہیں اسلامی بینک کے لیے، اسلامی بینک اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اسلامی بینک ایکسپورٹ جو ہوتی ہے انٹرنیشنل، اس کے اندر ایک آپ کے پاس ایک اور آسانی کیا ہوتی ہے کہ ایکسپورٹ میں آپ کے پاس جو پیسہ آ رہا ہوتا ہے وہ عام حالات میں 99% ڈالر آتا ہے۔ آپ نے اگر امریکہ میں تولیے بھیجے تو امریکہ سے پیمنٹ آپ کے پاس کس شکل میں آئے گی؟ ڈالر کی شکل میں آئے گی۔ اور پاکستان میں جو آدمی بیٹھا ہے اس کو ڈالر چاہیے، پی کے آر چاہیے؟ کاروباری کی بات کر رہا ہوں، جیب میں رکھنے والے کی نہیں۔ کہ دکان پر آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تو گل احمد والا کہہ رہا بھائی مجھے چاہیے تو پیسے پی کے آر نا، میں ڈالر کا کیا کروں گا؟ لیکن ڈالر کو کچھ لوگ لے کر ڈالر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں 3 طرح کے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے باہر سفر کرنا ہے، ان کو ڈالر چاہیے یوز کے لیے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ عام طور پہ ہمارے یہاں تین کاموں کی انویسٹمنٹ ہر کسی کو آتی ہے: پلاٹ میں انویسٹمنٹ، سونے میں انویسٹمنٹ اور ڈالر میں انویسٹمنٹ۔ یہ ہر آدمی کو آتی ہے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے غیر مولوی ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، جج ہو، فوجی ہو، پولیس میں ہو۔ یہ 3 سادہ چیزیں تو ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہیں نا۔ لیکن اگر آپ کسی سے جا کر کہیں کہ تولیے کی امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کو، کہے گا معاف کرو بھائی، چاول کی امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کہے گا معاف کرو میں نہیں کرتا، مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا پلاٹ خریدنا، اس نے کہا ہاں، کیونکہ پلاٹ کا سودا آسان ہے نا، میں اگر 20 لاکھ میں خرید رہا ہوں بکے گا کتنا؟ اس نے کہا 6 مہینے صبر کرو 25 میں بک جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ یہ کہلاتی ہے سادہ انویسٹمنٹ، ڈالر، سونا، پلاٹ۔ اب سونا اور پلاٹ مہنگے ہو گئے تو سارا فوکس لوگوں کا ڈالر پہ، لیکن حقیقت میں یہ کاروبار نہیں ہے۔ یعنی پراپرٹی لے کے بیٹھے رہنا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، پروڈکشن نہیں ہے۔ تو آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں چیز آج خریدی مہنگی ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو پاکستان میں جو ایکسپورٹر ہے اس کو ڈالر نہیں چاہیے، اس کو کیش چاہیے اپنا بزنس چلانے کے لیے۔ گل احمد کو دھاگا خریدنا ہے پاکستانی روپے میں، لوگوں کو تنخواہ دینی ہے پاکستانی روپے میں، بجلی کا بل دینا ہے پاکستانی روپے میں، تو اس کو تو کیش چاہیے پاکستانی نا۔ تو جب اس کے پاس اس نے وال مارٹ کو تولیے بیچے اور $1,00,000 کی پیمنٹ آئی، تو اگر آپ گل احمد کے اکاؤنٹ میں $1,00,000 ڈال بھی دیں تو گل احمد ان پیسوں کو نکال کے کیا کرائے گا؟ کیش کرائے گا۔ تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایکسپورٹ کے بدلے میں جب پیسے آئیں گے تو ایکسپورٹر کے اکاؤنٹ میں وہ ڈالر نہیں جائیں گے، وہ کیا جائے گا؟ پی کے آر۔
اور ایکسپورٹر کو ضرورت بھی PKR کی ہوتی ہے 99%، وہ کہتا نہیں مجھے ڈالر چاہیے نہیں۔ اب گل احمد والے کی مثال لے لیں، آپ کے گل احمد والا جو آیا، گل احمد والے جب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے پہلی شپمنٹ بھیجی ہے 10 لاکھ تولیوں کی، فیس ٹاول کی، 10 کروڑ روپے کی ہے، وہ 4.5 لاکھ یا 4 لاکھ ڈالر کی پیمنٹ آ رہی ہے ہماری۔ تو وہ اسلامی بینک کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بل آف ایکسچینج ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ 30 نومبر کو 4.5 لاکھ ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں آئیں گے، لیکن ضرورت ہمیں آج ہے، تو ازراہ کرم آج یہ کام کر دیں آپ۔ تب اسلامک بینک ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر اسلامک بینک ایک اور کام کرتا ہے، تو منطقی طور پہ اس کو ویسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ جب اس کلائنٹ کے ڈالر آتے ہیں تو اسلامی بینک یا کنوینشنل کوئی بھی بینک ان ڈالر کو خرید کر اس کے اکاؤنٹ میں پاکستانی روپے ڈالتا ہے، کیونکہ بائی لا اس کے اکاؤنٹ میں یہ ڈالر پاکستان کے ریزرو میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے اکاؤنٹ میں کیا آ جاتے ہیں؟ پاکستانی روپے۔ تو یہاں پر ایک متاجرت العملات کا کام بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ایکسپورٹ پاکستان سے باہر ہے تو لازماً اس کے اندر متاجرت العملات بھی ہوگا، کیونکہ پیسے آپ کے آئیں گے ڈالر میں، اور اس کو کنورٹ کر کے، ڈالر کی کنورژن کا مطلب متاجرت العملات ہے نا، بینک کے پاس ڈالر ہے، بینک نے کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ ڈالر آ گئے، اور آج کا پاکستانی روپے کا یہ ریٹ ہے 213 روپے 70 پیسے، تو 4 لاکھ ڈالر کے آپ کے اتنے پیسے بن گئے، تو ہم آپ کے اکاؤنٹ میں اس کو ڈال رہے ہیں۔ تو یہاں پر بینک متاجرت العملات کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایکسپورٹر سامان بھیجنے کے بعد اپنا بل آف ایکسچینج لے کر آتا ہے کہ یہ آپ رکھیں اور مجھے پیسے دے دیں، تو اسلامک بینک بیع الدین تو کر نہیں سکتا، تو البتہ اسلامک بینک یہاں پر متاجرت العملات کرتا ہے کہ کلائنٹ سے کہتا ہے ڈالر کے پیسے میں تمہیں پاکستانی شکل میں اتنے دے رہا ہوں۔ البتہ یہ ڈالر چونکہ بعد میں آنے تو نقد نہیں ہوتا، یدم بھی یدن نہیں ہوتا، اور کرنسی کے اندر یدم بھی یدن کے معاملے کے پر فقہی مشہور اختلاف ہے۔ احناف کی رائے یہ ہے کہ بالصرف جو ہوتا ہے وہ غیر ذهب اور فضہ میں نہیں ہے، مشہور فتویٰ ہے نا۔ چنانچہ بر صغیر ہند پاک کے علماء کی رائے ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈالر اور پاکستانی روپے میں سودا لین دین کرتا ہے تو یہ معاملہ بالصرف کا نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر بدلین پر قبضہ شرط نہیں ہے، احد البدلین پہ قبضہ۔ چنانچہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں پاکستانی روپے ڈال دیے گئے تو احد البدلین پہ قبضہ ہو گیا نا، ڈالر اور PKR میں، اور ڈالر جو ہے وہ مؤجل ہے، اور اس معاملے کو السلم فی النقود کہا جاتا ہے، یعنی نقود کے اندر سلم۔ اختلافی مسئلہ ہے، ہمارے یہاں بر صغیر کے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، عرب علماء چونکہ مالکی فقہ پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ربا کی علت ثمنیت ہے، حناف کے یہاں ثمنیت نہیں ہے، کیل اور وزن ہے نا، الکیل مال جنس او الوزن مال جنس، اور قدر احناف کیا ہے۔ تو اگر ہم جنس کرنسی ہو تو امثال متساویہ قطعیہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر تفاضل بنا ہے۔ اگر میں کسی کو 10 روپے دیتا ہوں اور وہ مجھے 10 روپے کے بجائے 11 روپے دیتا ہے تو یہ 1 روپیہ الفضل الخالی عن العوض ہے، لیکن اگر میں کسی کو 1 روپیہ 10 روپے دیتا ہوں اور مجھے اس کے بدلے میں ڈالر دیتا ہے تو چونکہ مختلف الجنس ہے، تو مختلف الجنس ہونے کی وجہ سے اموال ربویہ کے اندر بھی جواز ہے تفاضل کا، تو یہاں پہ بھی جواز ہے۔ البتہ اموال ربویہ کے اندر یدن بھی یدن شرط ہے، چاہے اب وہ اجناس مختلف کیوں نہ ہو، ہے نا، اذا اختلف الاجناس فبیعوا کیف شئتم، تو بیعوا کیف شئتم سے مراد وہاں پر تفاضل ہے، نساء نہیں ہے۔ تو چونکہ ہمارے یہاں بر صغیر کے علماء کی رائے، ہمارے یہاں جو
برصغیر میں ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ یہی ہے، مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب مجموع الفقہ الاسلامی انڈیا نے بھی یہی موقف اپنایا ہے کہ کرنسی کے اندر اگر مختلف الجنس ہو تو کرنسی کے اندر نسا اور تفاضل دونوں جائز ہے، اس لیے کہ کرنسی کے اندر جو ربا ہے وہ نسا کی صورت میں جاری نہیں ہوتا، تفاضل کی صورت میں جاری ہوتا ہے، وجہ اس کی الفضل الخالی علی لفظ۔ لہٰذا اگر اس کے اندر نسا ہوتا ہے اور اس کے اندر سلم فی النقود کیا جاتا ہے تو یہ مسئلے کی گنجائش نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو آج کے دن میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا تھا، یہ ایک بہت بڑا سمجھیں کہ کبھی آپ نے آئس برگ کی تصویر دیکھی ہے نا، آئس برگ جو سمندر میں برفانی تودہ ہوتا ہے، یہ جو ویکیپیڈیا کے ایک خاص نشان ہے برفانی تودہ۔ تو برف جب آپ پانی میں ڈالیں نا تو 10% اوپر ہوتی ہے، 90% پانی کے اندر ہوتی ہے، فطری بات ہے۔ آپ آج جا کے شربت بنائیں گھر میں اور اس کے اندر برف کا ایک ٹکڑا ڈالیں تو 10% اوپر ہوگا اور 90% نیچے ہوگا۔ تو ایل سی کا معاملہ ایسے ہی ہے، پھر اس کے اندر ان لینڈ ایل سی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر بیک ٹو بیک ایل سی ہوتی ہے، ایڈوائزنگ بینک ہوتا ہے اور ڈائریکٹ بینک، بہت اس کے اندر نا تفصیل و تنوع بہت ہے۔ لیکن خلاصہ صرف یہی ہے کہ امپورٹ ہوگی یا ایکسپورٹ ہوگی، فنڈڈ ہوگی نان فنڈڈ ہوگی۔ اگر بینک کو آپ بغیر پیسے کے انوالو کر رہے ہیں تو وہ خدمت کر رہا ہے، خدمت بالعوض کر رہا ہے، اور اگر پیسہ لے رہے ہیں تو پھر وہ کام میں شریک ہو رہا ہے، اور اگر کام میں شریک ہو رہا ہے تو صورت میں تو تاجر کی حیثیت سے ہوگا یا موجر کی حیثیت سے ہوگا یا شرکت کی حیثیت سے ہوگا، اور وہ شرکت ہماری جو ہوتی ہے وہ جسے کہتے ہیں مشارکہ متناقصت ہوتا ہے، وہ شرکت العقد کی بجائے شرکت الملک مال اجارہ کو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم ایکسپورٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو ایکسپورٹ کے اندر اگر وہ پہلے آتا ہے سامان لینے کے لیے تو مرابحات اس میں ہوتے ہیں، اور بعد میں آتا ہے اس صورت کے اندر ہمارے یہاں متاجرت العملات کے ذریعے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اب اگر آپ حضرات کے سوالات کو کر لیں، اس لیے کہ وقت آپ کا 12:30 ہو گئے اور کھانا اور نماز سب کچھ ہے۔ جی متاجرت العملات میں سعر الیوم کی شرط ہے، البتہ سعر الیوم کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک مارکے کی چیز ہے۔ یعنی اگر میں آپ سے جا کر پوچھوں کہ آج پیاز کی بازار کی قیمت تیرا پتہ کر کے ہے، آپ میں سے کوئی پتہ کر کے آ سکتا ہے؟ ایک بازار ڈیفینس میں لگا ہوا ہے اور ایک سبزی منڈی میں لگا ہے، ایک آپ کے علاقے میں لگا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کبھی پیاز کی قیمت اوپر جاتی، کبھی نیچے آتی، یہ شرط بالکل ہے، لیکن اس کی تطبیق کیسے ہوگی یہ ایک ذرا تفصیلی بات ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ جا کر جب ڈالر خریدتے ہیں نا، $200-300 چاہیے، میں سعودی عرب جا رہا ہوں، عمروں پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، دبئی جا رہا ہوں، اور ایک آپ جا کے خریدتے ہیں انٹر بینک $3 لاکھ چاہیے، ان دونوں کی سعر میں اس کی قیمت میں فرق ہوتا ہے۔ پیاز کی قیمت ڈیفینس میں الگ ہے، یہاں الگ ہے، لالوکیت میں الگ ہے، اور سبزی منڈی میں الگ ہے یا نہیں؟ تو سعر الیوم یا سعر السوق کہاں کا معتبر ہوگا؟ یہ بھی تو بات ہے نا۔ پھر اس کے اندر ایک لا آف ایوریجنگ کہلاتا ہے کہ پیاز کی قیمت کراچی میں آج کے دن صبح 9 بجے کتنی تھی اور شام 5 بجے کتنی، یہ بھی فرق ہوتا ہے۔ تو کس ٹائم کے اعتبار ہے، کس کمیت کے اعتبار ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ سوال ان کا صحیح ہے، سعر الیوم ہے، لیکن سعر الیوم کا حساب کیسے کیا جائے تو اس کے اندر ایک الگ تفصیل ہے، اس کا حساب کرنے کا کیا طریقہ ہے، ٹریجری کا ایوریج ریٹ لیں یا منیمم ریٹ لیں، وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ لیکن میں نے خلاصہ بتایا، میں نے اسی لیے کہا کہ ابھی میں نے مختصر سی بات بتائی ہے، ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو اتنی ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی، لیکن جب ہم ان کاموں کو کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، آپ جب موچی کے پاس جاتے ہیں نا، ٹانکا لگاؤ، آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں نا، جب وہ ٹانکے کی تفصیل بتاتا آپ کہتے ہیں یہ بھی ایک دنیا ہے، آپ اس سے جا کے کہتے ہیں کہ پیچھے دفعہ ٹانکا لگا 15 دن میں ٹوٹ گیا، یہ کیا بات ہے؟ وہ آپ کو بٹھا کے بتائے گا اس کے اندر ٹانکے میں یہ مسئلہ تھا، اگر وہ فلاں ٹانکا لگاتا اور جرمنی کا دھاگا ہوتا اور یہ والی سوئی ہوتی اور اس میں آپ کہتے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر فیلڈ میں رکھا ہے، جب آپ اس فیلڈ میں جاتے ہیں تو اس کی پھر کچھ تفصیلات ہوتی ہیں کہ سعر الیوم کیسے نکالنا ہے، کیسے چیزوں کو دیکھا جائے گا، کیا تفصیل ہوگی۔
تو وہ پھر آگے ظاہر ہے کہ جب وہ کبھی اس میں جائیں گے تو جیسے اب آپ نے فرمایا کہ ایکسپورٹ والی صورت میں پوسٹ شپمنٹ میں اگر بلا ایکسچینج کو اگر وہ ڈالر کی صورت نہیں لینا چاہے وہ نہیں لے سکتا. اور اسٹیٹ بینک نے بالکل منع کیا ہے. ہاں بالکل منع کیا. یعنی کہ ایچ بی ایل یعنی دوسرے بینکس بھی نہیں کر سکتے جیسے اسلامک بینک میں چلو شریک بنیادوں پہ ہم نہیں کوئی بینک نہیں, وہ لا ہے, اس کی کچھ بہت مخصوص شرائط ہیں. اصل میں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پاکستان ایک ایکسپورٹنگ کنٹری ہے اور امپورٹنگ کنٹری بھی ہے. پاکستان کی امپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ کم ہے. جب پاکستان کو ہر وقت ڈالر کی ایک مخمصہ کھڑا رہتا ہے, ڈالر میرے پاس ہے, تو ایکسپورٹر کو بہت سارے فائدے دیتا ہے. ایکسپورٹر کو بینک سے جو فائنینسنگ ملتی ہے وہ عام فائنینسنگ کے مقابلے میں سستی ہوتی ہے. تو اسٹیٹ بینک اور ملک کا لا یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو اتنی سہولت اس لیے دی تھی کہ آپ ڈالر ہمارے حوالے کریں, اور یہ آ کر بھی آپ نے اپنی جیب میں ڈال لی ہے. تو اگر سارا پیسہ نفع کما کے آپ ہی نے جیب میں ڈالنا ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ فائدہ بھی اٹھا لیا اور جیب میں چیز بھی رکھ لی اٹھا کر. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ فیسلٹی دی ہے. لیکن ڈالر جب آپ لائیں گے پاکستان تو اچھا ڈالر اگر کوئی اپنے پاس لے رہا ہوتا ہے تو ضرورت تو اس کی کیش کی ہے نا, اس نے باہر جا کے بھی کیش ہی کرنا ہے یا کوئی گڑبڑ کرنی ہے اس نے. اس وجہ سے یہ لا آف لینڈ ہے. بینک اسلامی ہے غیر اسلامی, اس نے اس کے اکاؤنٹ میں پی کے آر ڈالنے ہیں پاک روپیز. جیسے پاکستان میں یہ قانون ہے تو عرب ممالک میں بھی یہی قانون ہے, یعنی ڈالر کو ڈالر کی صورت میں نہیں لے سکتے. دیکھیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے, البتہ عرب دنیا میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ڈالر. تو انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ $1 کے بدلے میں 3.74 ریال آئیں گے. تو ڈالر اوپر نیچے جانا عرب دنیا کے لیے بے معنی بات ہے, ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے. ہمارا ڈالر کے ساتھ لنک سلم فی النقود کے بھی قائل نہیں ہے نا, مالکیہ کی رائے کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف یعنی اسلامی بینک وہاں پہ بل ڈسکاؤنٹنگ کیسے کرے, یہ سوال ہے سر آپ کو. وہاں نہیں کر پاتے, وہاں اور طریقے ہیں کچھ. وہ وہی والی بات ہے کہ وہ آ کر کہتے ہیں بل ڈسکاؤنٹنگ نہیں کریں گے, ہم آپ کو ہر حال میں مرابع ہی دیں گے, آپ اپنا کوئی مستقبل کی ضرورت ہے ہم سے پوری کریں, وہاں کا کیش اپنے کام میں لگائیں. وہاں مشکل ہوتی ہے. جیسے آپ نے فرق بتایا کہ شارٹ ٹرم جو قرضے ہوتے ہیں وہاں پہ مرابع معجلہ کو لیتے ہیں اور باقی لانگ ٹرم میں یہ اجارہ شرکت کی طرف جاتے ہیں. یہ یعنی کہ ایک طے شدہ پالیسی ہے, کاروباری فیصلہ ہے, طے شدہ نہیں, یہ خالص کاروباری فیصلہ ہے. مثلا جیسے کہ بعض عرب دنیا کے اندر طویل المدت میں بھی مرابع کرتے ہیں. اصل میں مرابع کے اندر جو تغیر ہوتا ہے نا قیمت کا, وہ نہیں ہو پاتا کیونکہ مرابع میں دین قائم ہوتا ہے. اور اگر طویل المدت معاملہ ہوتا ہے نا اس کے اندر تغیر ہر سال آ رہا ہوتا ہے 6 مہینے میں, تو اس کے پیش نظر وہ پھر اجارہ میں جاتے ہیں کہ نہیں دیون ہم قائم نہیں کریں گے, پھنس جائیں گے نا. اگر میں نے 5 سال کے لیے ایک دین لے لیا اور بعد میں قیمت میں تغیر آنا شروع ہوا تو کبھی کلائنٹ پھنسے گا کبھی بینک پھنسے گا. اگر زیادہ ہو گیا تو کلائنٹ آ کر کہے گا دیکھو ساری جگہ پہ سستا ہے تم مجھ سے مہنگا لے رہے ہو, اور اگر سستا ہو گیا تو بینک کہے گا بھائی ہر جگہ مہنگا تم سستا لیے ہوئے. تو بازار کے ساتھ چلنے کی وجہ سے تغیر کو رکھنے کے لیے اجارہ یا مشارکات میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر ممکن ہوتا ہے. یعنی نفع سے مراد آپ کی دیکھیں اسلامک بینک اپنے پاس اس سے نا ٹریجری پہ سودا کرتا ہے. اصل میں اسلامی بینک جو ہوتا ہے نا اس کے بعد ڈالر کی مختلف ریٹ نکل رہے ہوتے ہیں. تو جو ڈالر کا ڈیل کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فارن ایکسچینج ڈیسک, وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ریٹ دے رہا ہوتا ہے کہ آج کا ہمارا مارکیٹ ریٹ یہ آ رہا ہے, اس پر ہم سودا کر سکتے ہیں. چنانچہ اسلامی بینک میں اگر ڈالر بہت تیز اوپر نیچے ہو رہا ہو نا تو اسلامک بینک سلم فی النقود نہیں کرتے, کہتے ہیں بھائی ہم کر دیں گے 15 دن بعد پیسہ آئے گا, ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. لیکن اگر اسٹیبلٹی ہے, بہت معمولی سا فرق ہے, تو وہ انہوں نے فارن ڈیسک والے سے پوچھا کہ کیا ریٹ کوٹ کرنا ہے. اس نے کہا جی 217 روپے 30 پیسے. انہوں نے 217 روپے 30 پیسے کوٹ کیے, اس کے اکاؤنٹ میں 217 روپے 30 پیسے کے لحاظ سے 2,17,30,000 روپے ڈالے, اور اس کے اکاؤنٹ میں جو ڈالر آئے تو وہ اپنے پاس ٹرانسفر کر لیے. یہ طریقہ ہوتا ہے.
اب اس میں وہ کماتے کیسے ہیں، وہ بڑا باریک دھندا ہے. جیسے اگر آپ کسی دھاگے کے تاجر کے پاس جا کے بیٹھ کے پوچھیں نا تم کیسے کماتے ہو، تو وہ آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ کہتا ہے یار کہیں پر 4 پیسے کما رہا ہوں، کہیں پہ 1 پیسہ، اور کہیں پر کچھ نہیں کما رہا، صرف ٹرانسپورٹیشن سے میں نفع کما رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا تاجر یہ بھی کرتا ہے. اس نے کہا کہ اپنی کاسٹ ٹو کاسٹ دے دوں گا، پہنچ تمہاری اگر ہو. تو اس نے کہا پہنچ میری. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، میرا یہی نفع ہے. یہ گوڈاؤن، بعض تاجر گوڈاؤن کی جو کاسٹ ہوتی ہے اس سے نفع کما رہے ہوتے ہیں کہ یہاں مجھے میرا اپنی جگہ، یہاں میرا کرایہ نہیں ہے اور دوسرے کا کرایہ ہے، تو دوسرے والا آدمی لازماً تھوڑا زیادہ پیسے لیتا ہے ویسے. تو پرائس اس طرح سے نکلتی. اسلامک بینک جو ہے ٹھیک ہوتا ہے تو پیسے نہیں دیتے ہیں، کون سا پھر بعد میں آ کے وہ کہتا ہے میں پیسے نہیں دے سکتا، پھر اسلامک بینک پھنس جاتا ہے اسلامی بینک، نہیں کر پاتا. اس کا پھر ایک طریقہ ہوتا ہے، اسلامی بینک کہتا ہے ہم آپ کو یہاں تو پیسے نہیں دے سکتے، اگر آپ نے کوئی مرابہ کسی اور چیز کے لیے لینا ہے تو لے لیں، اور وہ پیسے جو آپ وہاں لگائیں میں یہاں استعمال کریں. لیکن وہ ٹیکنیکلی بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ آتا ہے پھر کہتا ہے میں کہاں سے لاؤں ایسا مرابہ، ضرورت ہے مجھے مثال کے طور پہ 40 لاکھ روپے کی، اور وہ والا مرابہ میرا ہے 50 لاکھ کا، اور ضرورت ہے میری 40 لاکھ کی، وہ مرابہ 25 لاکھ ہے، میں کیا کروں. تو وہ کہتا ہے بھائی، اسی لیے بعض بینکوں نے کہہ دیا ہے کلائنٹ سے کہ ہم LC کھولیں گے ہی مرابہ پہ، اگر آپ 5 دن میں آ گئے تو ہم 5 دن کا پروفٹ لیں گے. آپ بعد میں آ جاتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کلائنٹ بعد میں آ جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کلائنٹ کو آپ سروس نہ دیں گے تو ممکن نہیں ہے نا. تو بعد میں آتا ہے، پھر آ کر رونا دھونا بچاتا ہے کہ میں کیا کروں، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا. بات جینوئن ریزن ہوتے ہیں، اس وجہ سے پھر اس کو لیکن جو سروس مہیا کرتا ہے اسی دکان وہ اس میں اس کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ سامان کی مالیت کے اعتبار سے ہوتے ہیں یا فکس ہوتے ہیں؟ مالیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، فکس بھی ہو سکتے ہیں. شرم تو دونوں کی اجازت ہے، چونکہ یہ خدمت ہے نا. یعنی تکلیف حقیقی لینے کی اجازت وہاں ہوتی ہے جہاں پر آپ عوض نہ لے سکتے ہو. اور اگر خدمات کا عوض ہو، یعنی ایک زمانے میں LC کے پر یہ اشکال تھا کہ LC صرف زمان ہے یا زمان اور مال خدمت ہے. اگر صرف زمان ہے تو زمان پر تو حقیقی اخراجات آپ لے سکتے، نفع نہیں کما سکتے. لیکن پھر بعد میں یہ تکلیف جاری ہوئی کہ نہیں، زمان نہیں ہے صرف، اس کے اندر بہت سارے خدمات بھی ہیں. تو بظاہر ہے کہ بینک لیٹر لکھتا ہے، LC وہاں جاتی ہے، وہاں سے آتی ہے، کورسپونڈنس ہے، روٹر کے چارجز ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ آپ اس کو اس کے پر معاوضہ لے سکتے. اب معاوضہ آپ چاہے پرسنٹیج میں لیں یا فکس لیں، دونوں کی اجازت ہے. شاید آپ نے بتایا تھا کہ بینک کی ذمہ داری جو ہوتی ہے نا وہ صرف مالیاتی عامل چیز کی ذمہ داری ہے. جب بینک مراقبہ کرتا ہے اس چیز کی ذمہ داری ہونی چاہیے. نہیں، بینک ذمہ داری چیز کی اس معنی میں نہیں دیتا، لیتا کسی اور سے ہے نا. یعنی مثال کے طور پہ بینک نے مرابہ کیا آپ کے ساتھ، بینک نے کہا کہ یہ مال خرید کے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، مثلا یہ گلاس اور جگ بیچ رہا ہے. اب اس کے لیے بینک کو گارنٹی چاہیے ہوتی کہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے. تو وہ کلائنٹ سے کہتا ہے کہ آپ ویریفائی کر دیں صحیح ہے، اور اپنے بیچنے والے سے کہتا ہے اگر اس نے منع کر دیا تو مال واپس. عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا. اگر ہم بینک سے ہٹ کے بھی جائیں، اگر آپ بروکر ہیں فرض کریں، بروکر کیا کرتا ہے، مال خرید کے کہتا ہے ادھر سے اٹھا رہا ہوں ادھر دے رہا ہوں. بندے نے اوکے کر دیا تو سمجھو میرا اوکے، اور اگر اس نے منع کر دیا تو مال واپس. تو اسلامی بینک بھی یہی کرتا ہے، کہتا ہے کلائنٹ سے کہتا ہے آپ ویریفائی کر دیں، یہ چیز آپ کو جو چاہیے وہی ہے. کہ دیتا ہاں وہی ہے، تو بس ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ہاں ہو جائے. یہ اردو سے ہٹتے سوال ہے، یہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ پوس مشین لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے ذریعے کارڈ چارج کرتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں تو وہ کبھی مشین نظام بینک کی ہوتی ہے، کبھی اس طرح کی، اور کارڈ جو ہوتا ہے وہ کسی اور بینک کا ہوتا ہے. تو اس میں جو مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، پوس مشین والے کو بھی کچھ مل رہا ہوتا ہے، جس کا کارڈ ہے اس کو مل رہا ہوتا ہے، جو کارڈ ایشور ہوتا ہے یونین سے ہے اس کو مل رہا ہوتا ہے. تو سر اس میں جو یہ شیئرنگ ہوئی ہوتی ہے 2% کی یا 1.8% کی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں سے ایک پیسے جو ہے 1% اس کو ملتے ہیں جس کے لیے پیسے ادا کیے ہوتے ہیں جس بینک. باقی مشین والے کو 2.5% جا رہا ہوتا ہے، 0.5% اس کو جا رہا ہوتا ہے جو کارڈ ایشور ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے پاور جو بڑھنے والا ہوتا ہے امریکن ایکسپورٹ والا ہوتا ہے یونین کا. 1%
سروس اور کوئی تو سروس تھی. یہ ڈیبٹ کارڈ نہیں چل رہا ہے, کریڈٹ کارڈ نہیں. ڈیبٹ کارڈ میں تو کسٹمر کے پیسے ہوتے ہیں, لیکن کریڈٹ کارڈ کے پیسے جو ہے وہ بینک کے اپنے ہوتے ہو کے پیسے نہ دیں, ہاں تو اس میں اشکال کیا ہے پھر؟ اس میں اشکال یہ ہے کہ اس کو ادھار دینے کے اوپر وہ پیسے نہیں تو ادھار دینے پہ پیسے کون دیتا ہے اس میں؟ مقرض یا مستقرض؟ دیتے. سود کے معاملے کے اعتبار سے دیکھیں تو سود تو نہیں بنتے. ہاں بس رشوت بن سکتا ہے کہ بھائی رشوت کیسے بنے گا؟ میں نے اگر وہ پیسے دے گا تو اس کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دوں گا اور یہ بینیفٹ اس کی طرف جائے گا. رشوت تو اصلاً عقد ناجائز ہوتا ہے نا. رشوت تو اصلاً ایک ناجائز عقد ہے, یہ ناجائز عقد نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ قانوناً اگر ایک چیز جائز ہے اور شرعاً بھی جائز ہے تو وہ رشوت نہیں ہو سکتی نا. رشوت کے لیے تو اصلاً شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ناجائز کام قانوناً یا شرعاً ہو, تو پھر وہ رشوت بنتا ہے نا کہ میں کرنے کا استحقاق نہیں رکھتا اور زبردستی پیسے دے رہا ہوں. رشوت کی تکلیف تو نہیں ہے اس کی. اور چونکہ مقرض مستقرض والا بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی والی بات نہیں ہے. سر یہ صاحب آج کا جو مسئلہ ہے, جیسے اگر کوئی بندہ پیر بننے کے لیے کسی بینک سے جیسے ایل سی اس مارک کو تھوڑا کم کر کے وہ اگر بینک کو پے کرنا چاہے تو ذرا متاثر والی صورت میں جیسے ہم یہ سنتے ہیں کہ اسکالرشپ جائز ہے, تو عام طور پر ظاہری بات ہے وہ جب بینک کے پاس آئے گا تو آلریڈی وہ طے شدہ بات کو اس کے لیے آ رہا ہے نا, تو بینک کیا اس صورت میں نہیں, طے شدہ نہیں ہوتا پہلے سے. پہلے سے ہی طے شدہ ہوتا 3 مہینے میں آپ نے پے کرنا ہے. اب وہ آ گیا, اس نے کہا کہ میں اسی وقت ادا کر رہا ہوں اور طے شدہ نہیں ہے کہ اگر آپ بیچ میں آئے تو میں ادا کروں گا. بینک کا اختیار ہے تو بینک کر دیتا ہے. پھر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بینک اس کے اندر 100% میچ بھی نہیں کرتا. ہم اپنے بینکوں میں یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا مجھے آپ کو 1000 روپے دینے تھے, اب میں ابھی آ گیا ہوں, تو اب آپ کو میں دوں گا مثال کے طور پہ 870 روپے, تو آپ مجھے 130 روپے کا ڈسکاؤنٹ دیں. میں کہتا ہم 130 کا تو نہیں دیں گے, ہم آپ کو دیں گے 120 کا فرض کر لیں, تاکہ آپ اس کے لحاظ سے بھی 100% میچ نہ کریں اور پہلے سے طے شدہ نہ ہو. بینک کا اختیار ہے, بینک آ کے منع کر دیتا نہیں ہم نہیں کر رہے, آپ جائیں. جیسے یہ بینکوں کے لیے گنجائش ہے, تو عوام میں بھی اگر یہ ہو کہ اگر کسی کو قرضہ دے کے آخر کے وقت تو یہ دے نہ ہو کہ بھائی ہم اس طرح کم کریں گے, لیکن اچانک وہ مقرض آئے, ہاں تو اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے, عوام میں بھی اجازت ہے. لیکن اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, جب آپ اس کو غیر اختیاری غیر جبری رکھتے ہیں نا تو اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے تاجروں کی نظر میں. اب تاجر سے میں نے کہا تم لے لو لیکن لکھ کے نہیں دو, تو کہتا فائدہ کیا مجھے لکھ کے نہ دینے کا. چونکہ اگر میں بعد میں گیا اس نے منع کر دیا میں نہیں دیتا تو کیا ہوگا, ہم نے کہا بس ٹھیک ہے سنبھالو اس کو, اس پر پھر بھاگ جاتے ہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.